بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس درس میں میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا حسد۔ یاد رکھیے، حسد کے تعلق سے چند باتیں میں رکھوں گا۔ حسد ایک یاد رکھیے ایک دلی بیماری ہے۔ حسد جو ہے ایک ایسی دلی کیفیت ہے یا دلی بیماری ہے جو بیماری ایک مومن کے لیے بہت گھاتک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بہت نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مضر ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، حسد کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے آج کل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ایک دوسرے سے ہونا بہت کامن ہو چکا ہے، بلکہ اگر کسی کو کسی سے حسد نہ ہو تو پھر اس کو انکامن مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسد جیسی گندی بیماری، دیکھیے غیبت، چغلی، کینہ، بغض، تکبر، حسد، یہ سب دلی کیفیتیں ہیں، اور یہ دل کے امراض ہیں۔ امراض سمجھتے ہیں، بیماریاں ہیں، اور قرآن کی تلاوت ان امراض کو ضائع کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ایک مومن جب دین پر عمل کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات یہ اور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں ہے، یہ ہے بول کر ہم انسان ہیں، اور جب فطرت میں یہ برائیاں ہونے کے باوجود ہم جب ان برائیوں کو دباتے ہیں، سمجھ رہے آپ، جب دباتے ہیں تو تب اس کا اجر پاتے ہیں۔ ورنہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ صرف نیکی کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی جو ابن آدم جیسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی فضیلت، انسان کی فضیلت ہے کہ اس میں شہوت ہے، اس میں برائیاں ہیں، اس میں خواہشات ہے، اس میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو وہ دباتا ہے۔ یاد رکھیں، تو کوئی بھی انسان حسد سے جس کو کہیں گے مستثنا نہیں، بات ہم سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ بولتے رہے اب آپ حسد کا بول رہے، میرے میں تو حسد کوٹ کوٹ کے بھری، میں کیا کروں؟ تو یہ تو آپ میں ہے، میرے میں ہے، سب میں ہے، بس فرق کیا میں بتا دیتا ہوں۔ ایک دیندار آدمی اپنی دلوں کی بیماریوں کو دبا کے رکھتا ہے، اور ایک کمینہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ کمینگی سمجھتے آپ، یہ کامن ورڈ ہے اردو کے اندر، لیکن ایک الگ بات ہے، غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک برا آدمی اظہار کرتا ہے اپنی برائیوں کا، اور ایک نیک آدمی اس کو دباتا ہے، بس یہی ڈفرنس ہے۔ بس مطلب کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اس میں حسد نہ ہو نہیں سکتا، کینہ نہ ہو اس میں ہو نہیں سکتا، بغض دل میں پیدا نہ ہو نہیں سکتا، غصہ نہ ہے اس کو بے وجہ ہو نہیں سکتا۔ مطلب بیماریاں، شہوت، غلط شہوت کی طرف اس کے رجحان، یہ اس کی فطرت میں، برائی کی طرف جانا، نشوں کی طرف جانا، اس کا فطرت کا پارٹ ہے۔ اسی فطرت کو جب ایک انسان دباتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے اور خود اس پر سوار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نیک انسان کہلاتا ہے۔ اور جب اس کو کھلے عام کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تو ایک انسان جو اظہار کرتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک انسان دباتا ہے، بس ایک مومن دبانے کا، ختم کرنے کا، مٹانے کا اجر پاتا ہے۔ سمجھ رہا بات کو؟ اور اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، حسد کے تعلق سے، خاص طور سے حسد کے تعلق سے جو قرآنی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 54، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 54، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے؟ یا کیا ہم اس چیز پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے؟ مطلب
ہم حسد کب کرتے ہیں؟ یہ میں آیت کیوں رکھ رہا ہوں، حسد کب کرتے ہیں پہلے آپ کو رکھتا ہوں۔ حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے مختصر دیکھتے ہیں۔ حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے سنیے۔ حسد کا مطلب ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا، کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، ٹھیک ہے، اور اسے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے تو بہتر ہوگا۔ پہلے تو کیوں ملی، نہیں ملنا چاہیے تھی، اور اگر اسے چھن جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ ہے حسد کا مختصر سا ڈیفینیشن، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کو۔ اب کسی انسان کو کوئی نعمت ملنا اور اس سے انسان کے دل میں جلن پیدا ہونا، جلن سمجھتے اردو کا بالکل کامن ورڈ ہے، سمجھا، جل کڑ جانا۔ مثال کے طور آپ نے کسی کے بچے کو اچھا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ کے دل میں کیا آیا، ہمارے بچے نہیں کرتے، بچہ کیسا کر لے، اور فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہوگا۔ کسی کا رنگ دیکھ لیا، فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہو گیا۔ کسی کے انکم اور سیلری کے بارے میں پتہ چل گیا، فوراً ایک مادہ دل میں برائی کے اس سے آیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا، ان کو یہ کیسا مل سکتا، وہ اس لائق تھوڑی تھے، ہم تو اس سے آگے تھے، میری ڈگری تو اس سے بڑی ہے، فلاں ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب یہ کاش یہ نوکری سے چلے جائے۔ تو یہ نعمت کیوں ملی، اس سے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور کاش کی اس سے چیز چھن جائے، اس سے چیز چھن جائے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نعمت ہو سکتی، خوبصورتی ہو سکتی، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتا ہے، حسن جمال ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی چیز، روپیہ پیسہ، نوکری اچھی ہو گئی، گاڑی کسی نے مل گئی، کسی کو فلاں ہو گیا، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کو لڑکیاں ہو گیا، کسی کو سمجھ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی چیز دیکھی اور فوراً دل میں ایک مادہ ہے، اس کو کیوں ملی، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھی، اور کاش کی اس سے چھن جائے۔ اب حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، حسد کرنے والا، اور جس سے حسد کرتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس جس سے حسد ہو رہی، جس سے جلن ہو رہی، ٹھیک ہے، حاسد۔ لیکن حاسد کو تو سمجھ، حاسد وہ انسان ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے، محسود وہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، سمجھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو حاسد وہ انسان ہے جو حسد کرتا ہے۔ اب حاسد کی دو قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں ان کی، حاسد کی۔ ایک حسد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کاش کی یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں بدتر ہے، دونوں بری ہے، دونوں حسد ہے۔ لیکن پہلی قسم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اور دوسری قسم وہ ہے جو پہلی سے اور بدتر ہے اور بری ہے، وہ یہ ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے۔ پہلی رہتی کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، دوسری رہتی کسی کو ملے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے، اس سے تو یہ نعمت چھن جائے، اور یہ بدترین حاسد ہے۔ حالانکہ دونوں حسد ہے، دونوں غلط ہے، لیکن پہلا تھوڑا ٹھیک ہے دوسرے کے مقابلے میں، کیونکہ پہلا ہی سوچ رہا ہے اس سے مجھے مل جانا، اور دوسرا کیا بول رہا، مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جانا۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے، یاد رکھیے، حسد، جلن اردو میں سمجھ لیجئے، ایک ایسا مرض ہے کس کو کس سے کب ہو جائیں گا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے ڈینجر پارٹ اس کا یہ، ایک آدمی خوش اور خرم، بہت اچھے مزاج میں، ایک عورت خوش اور خرم، ایک اچھے مزاج میں، اپنا کچھ تو بھی کام کرے، اور دور بیٹھا ہوا ایک جلتے بیٹھا ہوا اس سے۔ اب کس کو کس سے ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، نعمتوں کو چھپانے کا حکم ہے، یاد رکھیے۔ کہ تو خاموخواہ، دیکھیے مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اب گاڑی کو تو کچھ چھپا نہیں سکتا، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ان نیسسری آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، دور پارک کر کے آنا چاہیے، بیٹر ہے۔ اب ان نیسسری آپ وہاں تک پہنچ گئے، انٹرنس تک پہنچے، فلاں ہے، خاموخواہ کھڑے ہوئے لوگوں کو حسد ہوگی آپ سے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ جو آدمی دل میں رکھتا ہے نا بات، وہ اس کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے اس کو، ایک بچڑے کے جیسا۔ وہ حسدوں کو کیا کرتا ہے معلوم؟ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور موقع آنے پر اس کو مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ موقع آنے پر یہاں تک دیکھا گیا حسدوں کی وجہ سے لوگوں نے جانی نقصان پہنچا دیا، اسے کی جان لے لی، جان چلے گی حسد کی وجہ سے۔ تو جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو چھپانا یہ بیٹر پارٹ ہے، کیونکہ کب کس کو مجھ سے حسد ہو جائیں گی مجھے نہیں پتہ چلتا نا۔ چلو کم از کم ایسا میں جا رہا تو بٹن آواز رہی ٹیں ٹیں، اور اس نے حسد کر رہا تھا، اس سے دور رہو، ہوتا نا ایسا الارم، کچھ بج رہا ہی نہیں،
اب معلوم ہی نہیں ہو رہا، ایک آ کے آپ سے ایسا مل رہا ہے، منہ پورا اس کا کھلا ہے، بتی سی پوری ظاہر ہے، آپ کے قدموں میں نچھاور ہے، لیکن جانے کے بعد بولتا اللہ اسے فلاں ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، اتنے کالوں کو دولت دے دیا تو نے، میں دیکھو اتنا گورا ہوں، اس سے ہوتا ہے ایسا لوگوں کو. ویٹر ہے آدمی، اس کو حسد ہو گئی، چونکہ وہ جو آئے کھانے والے وہ کالے رنگ کے تھے اور اس کو لگ رہا کالوں کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. مطلب لوگوں کی اپنے پیمانے حسد کے لیے کوئی بھی چیز سے وہ حسد کر لیتے آپ سے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ بچوں سے، بچوں کی تعداد سے، ان کے کھیل کود سے، ان کی صحت سے، ان کے اچھے ہونے سے، ان کے فلاں ہونے سے، آپ کے مال سے، مال میں کچھ پہن لیا، کچھ اوڑھ لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ لگا، ہر چیز حسد کی وجہ بن جاتی. کس کو کب ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، بیماری کا سب سے بڑا وہ ہے. لیکن مومن کے لیے خطرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو ہم سے ہو رہی ٹھیک ہے، وہ اس کا پارٹ ہے، ہم کو کیا لینا دینا، بچنا چاہیے. یہ تو پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ کہوں گا. لیکن مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا. اس کے لیے اس آیت کو یاد کرنا پڑے گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا لوگ اس چیز سے جلتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ تو جب آپ دیکھیں کہ یہ عورت، یہ آدمی، یہ مرد کسی نعمت کا حامل ہے اور آپ کے دل میں ایک جذبہ جاگ رہا کیوں اسے ملا، تو فوراً اپنی نفس کو ذلیل کیجئے اور کہیے الحمدللہ اللہ نے اس کو یہ چیز دی، اے اللہ مجھے بھی عطا کر. حسد ختم ہو جائیں گے، حسد کنٹرول میں آ جائیں گے، حسد لمٹ میں آ جائیں گے. اور یہ کتنے جلدی ہو جاتی ہے میں آپ کو واقعات سنا بھی نہیں سکتا ہوں. اور ایسے لوگ ایسی کوئی انتہا نہیں. مثال دوں گا تو کبھی کبھار عجیب لگتا ہے کہ ایک بہن کا نکاح ہو گیا، سمجھ مثال دے رہا ہوں، ایک بہن کا نکاح ہو گیا فلاں خاندان میں، دوسری کو رشتہ اس سے اچھا آ گیا، تو آپ دیکھیں گے پہلی بہن یہ چاہیں گی دوسری کا رشتہ وہاں نہ ہو، حالانکہ سگی بہن ہے اس کی. کیا کام کر گیا ہم معلوم آپ کو؟ حسد چل گئی ہوں، حسد نے فلاں کر دیا. قومی اعتبار سے ہم آگے جا سکتے تھے کسی کام کے اندر، بس میرے دوسرے بھائی کی حسد نے مجھے اور پوری قوم کو پیچھے کر دیا. بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت ڈینجرس چیز. تو جب بھی ایسا لگے کہ مجھے حسد ہو رہی ہے تو میں اس آیت کو یاد کر لوں، ام یحسدون الناس، اللہ فرما رہا ہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو آپ جو آدمی حسد کرتا ہے ایکچولی اللہ کے ڈیوائیڈیشن اور شیئرنگ پہ وہ کوشچن اٹھاتا ہے، اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں. کیا فرمایا دیکھیں آیت کے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس پر جل رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. تو حاسد اللہ کی ڈیوائیڈیشن پہ وہ کرتا ہے، یہ کیسا بھاگ سکتا میرے سے اچھا، یہ کیسا پڑھ سکتا میرے سے اچھا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ بھاگ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ پڑھ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ فلاں، اللہ نے اس کو پیدا ہی ویسا کیا ویسا ہے. لیکن ہم جلتے ہیں. تو میں یہ سمجھوں اللہ نے مجھے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی ہے، اسے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی، لگتا ہے وہ صلاحیت مجھے بھی ہونا چاہیے، تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی دے دے، فنش. لیکن کبھی حسد کو اپنے دلوں میں نہ پالے. حسد بہت ڈینجرس مرض ہے، یہ مومنوں کے اجر کو، مسلمانوں کے اجر کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسا سوکھی لکڑی میں آپ ایک چنگاری لگا دے وہ لکڑیوں کو برباد کر دیتی ہے. یہ مومنوں کی جس کو کہیں گے اعمال کو برباد کرنے والی چیز. اب حسد کے نقصان کیا ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس تفصیل میں سے بچا کیسا جائے میں وہ پہلے رکھ چکا ہوں. آج صرف حسد کے نقصانات میں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ واقعات کی زبانی کہ حسد کیسے کیسے ڈینجرس نقصان دیتی. تو پہلے تو یہ بات ایک مومن سمجھ لے، جس کو جو نعمت ملی ہے جل کر حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی. اگر لگتا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے تو دعا کیجیے اللہ سے اور مانگیے اس چیز کو، اور اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو سامنے والے کو دعائیں دیجیے ماشاء اللہ بارک اللہ، اور معاملہ چھوڑ دیجیے اور اپنے دل سے نکال دیجیے بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی. کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو صحت دی، سمجھ رہے آپ، کسی کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے دوسرے پہ ہنسنے لگے، دونوں دوست تھے کالج میں ساتھ پڑھے، دوستوں کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے، تھوڑا ایک دوسرے سے جوک کر لیتے. ایج ہو گئی 50-55 سال یا 60 سال ایج ہو گئی، تو ایک دوست دوسرے دوست سے ملا تو ایک صاحب ابھی بھی کالے بالوں کے ساتھ ہے ماشاء اللہ 60 ایئرس میں، اور دوسروں کا حال یہ کہ پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے، مطلب ہاتھ سفید، پلکے سفید، سر کے بال سفید، داڑھی سفید، منہ سفید. تو وہ ٹانٹ مارنے لگے ان کو، مطلب پہلے دو دوسرے کو، ارے تو پورا سفید ہو گیا بولے، اور ہنسنے لگے دوسرے اپنے دوست پر. وہ دوست حاسد نہیں تھے تو انہوں نے بھی اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے بولے آپ کے دانت کہاں چلے گئے، یہ تو ان کے پورے دانت چلے گئے، بال تو کالے رہے دانت پورے چلے گئے، ان کے بال سفید ہو گئے لیکن دانت پورے باقی. ایک نعمت ان سے چھینی، ایک نعمت ان سے چھینی. بات سمجھ رہے آپ، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی انسان بغیر کسی نعمت کی دنیا پیدا نہیں ہوا ہے. بس مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلن کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے. لگتا ہے کہ آپ کے لیے ضرورت مند تھی
تو آپ اللہ سے دعا کر لیں اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، یہ کافی ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس تقدیر پر مطمئن ہو جائے. اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ حسد کرنے والوں کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کی، حسد کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا کیا ہوتا تھا بتائیے؟ ہم سب ایک جیسے خوبصورت، سب ایک جیسے دکھنے میں، سب ایک جیسے مال میں، سب ایک جیسے صحت میں، سب ایک جیسے ہر کام میں. اب سب سے بڑا پرابلم تو کون کس کو کیسے پہچانیں گے؟ سبھی ایک جیسے. تو آپ کیا بولیں گے یار کچھ تو بھی تمیز ہو نا، تم کالا ٹیکا لگا لو، تم ہرا ٹیکا لگا لو، تم ادھر ٹیکا لگا لو، تم یہ کر لو، تمہارا ناخن توڑے، تمہاری انگلی توڑے، تمہارا پیر توڑ دے، تو پہچان تو جائیں گے نا. کچھ تو کرنا پڑے گا نا. پورے 7 بلین لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں دنیا میں، کیسے پہچانیں گے بتاؤ مجھے؟ پرابلم. ٹھیک. سیکنڈ، سب کے پاس مال بھی برابر ہے، چلو خوبصورتی برابر ہوگی، سب مال قومیت اور سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مال بھی سب کے پاس برابر. اب میں بیمار ہوں، میرا علاج کون کرے گا؟ کیونکہ آپ بھی تو اتنے مالدار ہیں جتنا میں مالدار ہوں. میری تیمارداری کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے. میں کیوں خدمت کروں گا آپ کی؟ تو میں بھی تو اتنا ہی مالدار ہوں جتنے آپ مالدار ہیں. دنیا کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا ایک دن میں اگر سب برابر ہو جائے، ایک جیسے ہو جائے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی نا، یہ وجہ ہے. تو ہر آدمی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر آدمی کے لیے نعمت آزمائش ہوتی ہے. چلیے، حسد کیا نقصان پہنچاتی یاد رکھیے، ہم وہ دیکھتے یاد رکھیے. اور میں نے ایسا بتایا حاسد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں حسد کرنے والوں کی. ایک بولتا ہے کہ میرے کو مل جانا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ میرے کو ملو نہ ملو اس سے تو چھن جانا ہے. ہمیں دونوں سے نکل کر جب بھی کسی نعمت کو دیکھیں شکر بجا لائے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ نے ان کو دیا. ضرورت مند آپ لگتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی تو یہ چیز عطا کر دے، فلاں چیز مجھے بھی ضرورت کی، پیسہ، روپیہ، دولت، جو 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 ہے بہرحال. ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو کیا نقصان کرتی ہے. بچوں کو ٹرین نہ کیا جائے کہ بیٹے حسد جلن نہیں کرنا تو کیا نقصان ہوتا ہے. آج کل ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تربیت کا. حسد بالکل عام ہے. ماں باپ کو جلتے ہوئے دیکھتے پڑوسیوں سے، پڑوسیوں کے پاس جلتے ہوئے دیکھتے فلاں پڑوسیوں سے، بڑوں کو دیکھتے چھوٹے سے جل رہے، چھوٹے کو دیکھتے بڑوں سے جل رہے. اور یہ چیز محسوس جاتی. دیکھیے بچے محسوس کہ چھوٹا بچہ آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آیا کار میں آیا اور آپ بول رہے بیل گاڑی میں آئے انہوں، تو ظاہر سی بات ہے بچہ سمجھ جاتا کہ میرے والد جل رہے ہیں، حسد کے نتیجے میں اس کی گاڑی کو بیل گاڑی کہہ رہے ہیں. جبکہ پوری زندگی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ 2 ویلر نہیں لے سکتے، لیکن دوسرے گاڑی کو بیل گاڑی بولتے ہیں. یہ حسد کا اظہار کیا آپ. اور بچے سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاسد بنتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم بھی ایسا کرنا چاہیے، بڑوں کو دیکھ کے، مالدار لوگوں کو دیکھ کے، فلاں فلاں. تو ہمیں حسد کے تعلق سے سمجھنا چاہیے، اس کی خبات کو دیکھنا. اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، آئیے اس کے نقصانات میں سے پہلا نقصان دیکھیے. حسد وہ پہلا جرم تھا جس نے سب سے پہلی نافرمانی اللہ کے آسمانوں میں کرائی اور سب سے پہلا قتل دنیا میں کروایا. آسمانوں میں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی حسد کی بنیاد پہ ہوئی، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ ہوا. اس سے میں سمجھتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا حسد بہت نقصان دیتی ہے، جان تک لے لیتی ہے انسان. اچھا کس کو کسی بھی پتہ بھی نہیں چلتا. سب سے خطرناک تو یہ کو الارم بجتا تو کم از کم سمجھ میں آئے گا. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. آئیے واقعہ سنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. پہلا واقعہ، جنت میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا. کون تھے وہ؟ ابلیس تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، فرشتے پیدا ہوئے، ابلیس پیدا ہو چکا تھا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ بنا رہا ہے تو ابلیس کو کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے رہا ہے، وہ جا رہے دنیا کی مختلف مٹی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور اسی کے نتیجے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مختلف مٹی چونکہ اٹھا کے لائی تھی، اللہ نے جو حکم دیا تھا، اس کے نتیجے میں اپنے آدم کے کلر الگ ہوتے ہیں اور اس کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مٹی کلر کی الگ تھی اور ہر مٹی کی سختی اور نرمی الگ ہوتی ہے. اس لیے کچھ لوگ سخت تو کچھ لوگ نرم مزاج مٹی کی. اب دیکھو کچھ مٹیاں بہت سخت ہوتی ہے، کچھ مٹی بہت نرم ہوتی ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہے بنج گرتے اگ جاتا، کچھ ایسی ہوتی ہے اب سالوں سال محنت کرو کچھ لگتا نہیں، بس وہی لے کر آ گیا. اب اللہ اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنا رہا ہے تو ابلیس وہاں گھومتا ہے، اطراف گھومتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف گھومتا تھا، جب مجسمہ بن گیا تو جا کر اس کو مارتا تھا. تو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بچتا تھا چونکہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا بننے والی مخلوق کافی کمزور رہیں گی اپنے آپ، مطلب میں اس کو بہکا سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ ٹھیک. اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام بن گئے، اللہ نے حکم دیا اور آدم علیہ السلام میں روح آنا شروع ہوئی، تو روح جو ہے سر کی طرف سے نیچے جانا شروع، مطلب وہ جو مٹی کا مجسمہ ہے اب وہ گوشت بن رہا ہے. اب وہ روح اوپر سے شروع ہوئی آنا اور آدم علیہ السلام صرف آنکھوں تک بنے،
تو دیکھ کر مچلنے لگے جنت کو دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے نیچے آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا آپ کو چھینک آئی. آدم نے الحمدللہ کہا, اللہ نے یرحمک اللہ کہا, اور اللہ رب العزت نے کہا یہی جواب ہوں گا تمہارا, تم یہ کرو گے چھینکوں گے تو یہ, مطلب چھینک آئی آدم علیہ السلام. اس کے بعد ابھی پیر نہیں بنے, ابھی خالی جسم اوپر کا بنا تھا. آدم علیہ السلام اسی حال میں مچلنے لگے جنت میں جانے کے لیے. تو شیطان اس سے بھی سمجھ گیا یہ جلد باز بھی اپنے مزاج کے اندر, ابھی پورا بنا بھی نہیں لیکن بھاگنا چاہتا ہے, تو اس کو آئیڈیا آ چکا. اب اس کو حسد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہ حکم دے دیا جس کے بارے میں وہ سمجھ رہا تھا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ مجسمے کی جو اتنی حفاظت ہو رہی ہے اور یہ جو بن رہا ہے نئی مخلوق, یہ کچھ خاص دکھ رہی ہے. اللہ نے بالآخر جب یہ حکم دے دیا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں دہرایا, سورہ نمبر 1850 میں اللہ نے دہرایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب تیرے رب نے حکم دیا جو ہے فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے جھکے, تمام کے تمام جھک گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, ففسق عن امر ربی, اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ جب اللہ نے پوچھا ابلیس کس چیز نے تجھے روکا, تو کہا انا خیر من, میں اس سے خیر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کیسی ہوتی, جلتی تو اوپر کی طرف اڑتی ہے, تو اس نے کہا میں بہتر اوپر اڑتا ہوں, مٹی کا جہاں سے بھی گریں گے نیچے گر جاتی ہے, میں افضل ہوں. اور یہ اس کا پہلا حسد کی بنیاد پر کبر تھا اور اللہ کی حکم کا انکار کیا. تو پہلا آسمانوں میں نافرمانی کس بنیاد پہ ہوئی؟ حسد. بہت ڈینجرس چیز, بہت ڈینجرس چیز, ختم کر دیتی سماج, خاندان, افراد اور ملکوں کو اور شہروں کو برباد کر دیتی حسد. یاد رکھیے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت. پہلا. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اگر آپ پڑھیں گے تو ملیں گا, وہ ہے دنیا میں ہونے والا پہلا قتل کیوں ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل اس بنیاد پہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اب یہ نہیں کہ 2 تھے, لیکن 2 کا واقعہ اللہ نے سنا. ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابل. دونوں نے کسی ایک چیز کا ڈیمانڈ کیا اپنے والد سے, چیز دے دی گئی, عطا کر دی گئی. تو قابل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر میں فیصلہ کرتا ہوں, تم دونوں قربانی دو اللہ کے لیے, اور قربانی دو, اور قربانی دینے کے بعد جس کی قربانی قبول ہوں گی سمجھ جانا پھر میرا فیصلہ صحیح تھا, میں چینج کر دوں گا. دونوں نے قربانی دی. قابل نے ایک سوکھی گھاس وغیرہ کچھ ایسی گھاس پھوس لائی اور اللہ کے حضور کر دی, اور حابل نے جو ہے ایک موٹا تازہ دمبا لے کر آیا. اور پہلے زمانے میں یاد رکھیے, ہم سے پہلے کی امتوں تک یہی ہوتا تھا, مال غنیمت یا کوئی چیز جب اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہوتی وہ چیز رکھ دی جاتی, ایک آگ آسمان پہ سے آتی اور اس کو ختم کر دیتی. جنگی وغیرہ ہوتی, مال غنیمت بھی جو آتا اس کو جمع کر دیا جاتا اور سب جل جاتا. حلال نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے, ایک آگ آسمان سے آتی ختم کر دیتی. اس کا قبول ہو گیا, آگ آئی اور وہ گھاس پھوس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, چونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو ناقص ہو. اس نے خراب گھاس پھوس لا کر آیا تھا, اس نے موٹا تازہ جو اس نے پال کے رکھا تھا ایک دمبا وہ لایا تھا, اللہ نے قبول کر لیا. اب قابل کو برداشت نہیں ہو کہ باپ نے فیصلہ کیا حابل کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی حابل کی قبول کر لی, لہٰذا اس نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کس بنیاد پر؟ حسد. اس کی قبول ہوگی میری کیوں. اور حسد کی بنیاد پر کیا ہے, قابل نے جو ہے حابل کا قتل کر دیا. حابل کو اس نے پہلے بتا دیا تھا میں تجھے مارنے والا ہوں. حابل نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر, میں جوابی کارروائی تیرے خلاف نہیں کروں گا. یاد رکھیے, اور قابل نے حابل کو قتل کر دیا. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے کس نے کس کو قتل کیا, تو یاد رکھنے کا طریقہ ہے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل. تو قابل ہی قاتل ہے, یاد رکھیے, کین اینڈ ایبل. ٹھیک, بہرحال تو پہلا خون پہلا مرڈر دنیا میں کس وجہ سے ہوا؟ حسد سے. یاد رکھیے, یہ حسد برباد کر دیتی, حسد برباد کر دیتی ہے, زندگیاں ختم کر دیتی, خاندان ختم کر دیتی. ہنستے کھیستے آپ سمجھ میں نہیں آتا کس کو کس سے ہو جائیں گے, کسی کو نہیں پتا. اچھا کوئی مستثنا نہیں ہے, باپ بیٹے سے مستثنا نہیں, بھائی بھائی سے مستثنا نہیں, بہن بہن سے مستثنا نہیں, ماں بیٹیاں مستثنا نہیں, خاندان خاندان نہیں ہے. اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے, یاد رکھیے. اور ہم نے دیکھا جب میں کالج لائف میں تھا تو میرے قریبی 2 دوست تھے, دونوں عمر میں 2 سال کے فرق, اور دونوں سگے بھائی. عمر میں کم فرق تھا ان کی, دونوں سگے بھائی تھے. اور کلاسز میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ گریجویشن لیول وغیرہ پہ کیسے ہوتے لوگ ایک ساتھ ہی ہوتے, یہ بھی ایک کلاس میں وہ بھی ایک کلاس میں, بھائی ایک ہی کالج میں. اور حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا
قتل کر دیا، اور جب اس پر وہ ہوا اس کو پکڑا نہ جائے بول کے دوسرے بھائی نے خودکشی کر لی، صرف حسد کی بنیاد، حسد وجہ جو بھی ہوگی. لیکن خاندان ختم ہوتے میں نے دیکھا، رشتے ختم ہوتے ہوئے دیکھا. حسد بہت ڈینجرس چیز ہے. اس نے جیسی دل میں آپ کے گھر کرنا شروع کی اس کو جبھی نپٹا دینا اپنے کو. نہیں ماشاءاللہ جو ان کو ملا وہ حق تھا، اللہ نے ان کو دیا، میں کہ کچھ جلوں. اپنے آپ کو پیسیفائی کرنا، سمجھانا پڑتا آپ کو، کیونکہ جیسی ہوتا ہے نا کسی کو بھی ہوتی ہے بیماری، ایک دم کسی کو نعمت دیکھی، ایک انسان نے ہینڈ سیٹ ہی لا لیا سمجھ لیجیے کوئی آپ کے پاس جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ خریدے، دیکھتے ہی بالکل آپ کو شروع ہو گیا حسد، فوراً روکنا اپنے آپ کو. نہیں، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے میرے بھائی تیری اس نعمت میں، رکھ اس کو ذرا سنبھال کے رکھ، چھپا کے رکھ، لوگوں کو حسد ہو جائیں گی. اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز دے، اگر آپ کو لگتا ہے تو، میں تو مطمئن ہوں اللہ امید کرتا ہوں مجھے بھی یہ چیز ملیں گی، یا میرے لیے یہی کافی جو ہے الحمدللہ. چلو نکلو، حسد کو جگہ مت دو، یہ جب پلتی ہے بڑھتی ہے بہت خطرناک روپ لیتی ہے، یاد رکھیے قتل تک چلی جاتی ہے. بہرحال تو پہلا آسمان میں گناہ، نافرمانی، حسد. دوسرا زمین کے اوپر پہلا قتل حسد. آئیے تیسرا واقعہ، حسد کیا نقصان کرتی ہے. تیسرا واقعہ، پہلا واقعہ بھی دو بھائیوں کا تھا، حابیل قابیل کا. اس سے پہلا واقعہ دو مخلوقات کا تھا، جن اور انس کا، مطلب جنوں کو انسان سے حسد ہو جاتی ہے. دوسرے واقعے میں دو سگے بھائیوں کو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، انسانیت کی شروعات ہے، ابھی کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، یہاں تک کہ مر جائے تو کیا کرے وہ بھی نہیں پتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا، ایک دم شروعات تھی، عمریں لمبی تھی. جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو پریشان ہوا، کیا کروں لاش کے ساتھ، نہیں معلوم تھا اس کو. تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیجا، کوے نے زمین کھودا اور دوسرے کوے کو مرے ہوئے ڈال دیا. تو اس نے کہا ارے میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں کوے سے. پھر اس نے کھود کے دفنایا. مطلب وہ مسائل بھی نہیں معلوم تھے کہ مرے تو کیا کیا جائے. اتنی شروعاتی انسانیت کی پہلا قتل ہے دنیا، اور وہ حسد کی بنیاد پہ ہو. پہلے قتل کا نتیجہ کیا ہے؟ ابلیس نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گا. اور قابیل نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک، اس قتل کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا، چونکہ اس نے ایک جرم کی شروعات کی دنیا میں. اتنا ڈینجرس حسد دیکھیے آپ. وہ جہنم میں جائیں گا شیطان ہمیشہ کے لیے، اور قابیل کو ہر مرڈر کا ایک پارٹ ملنے والا، کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا مرڈر. بہرحال تیسرا واقعہ جو بھی بھائیوں کا ہے، ایک ہی خاندان کا واقعہ، حسد کیا گل کھلاتی ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا. کون نہیں جانتا یہ واقعہ؟ یہ واقعے کی شروعات بھی کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام ہم جانتے ہیں مشہور نبی یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جن سے ایک بڑی قوم چلتی بنی اسرائیل، یہ اس کے جد اعلیٰ بھی ہے. اور اللہ رب العزت کے اسرائیل کہتے اللہ کے بندے، اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، تو اسرائیل اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان سے پورا ایک نسل چلتی ہے، بہت مشہور ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے، یہ جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. اور اس سے بہتر شجرا یا کوئی ہو نہیں سکتا. چار ہے، مطلب پڑپوتا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. دیکھیے خاندان کیا ہے، خاندان میں فرق نہیں کرتا حسد اگر دلوں میں آ جائے تو. یعقوب علیہ السلام کو دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے دو اولادیں ہیں. ایک کا نام ہے یوسف، بائبل میں جوزف کہا گیا، اور دوسرے کا نام ہے بنیامین، بنجامن. ٹھیک، دو بیٹے ہوتے ہیں. اور ایک بیوی جو بڑی بیوی ہے شاید، اور بچے بڑے ہیں عمر میں ایسا لگتا ہے چونکہ واقعے کے حالات سے، وہ 10 بھائی ہیں. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 اولادیں سے یاد رکھیں. ایک لمبی تاریخ ہے، وہ حسد اور جلن کے نتیجے بعد میں بھی دکھتے رہے تاریخ میں ہسٹوریکلی. بہرحال تو اب دیکھیے یوسف علیہ السلام وہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہ انہوں نے سورج، چاند اور سیاروں کو جو ہے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اٹھ کر اپنے والد سے وہ خواب بتا دیا. اللہ رب العزت میں مختصر خالی رکھتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر بیان کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر جو ہے 12، اس کی آیت نمبر جو ہے 4 اور 5 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے والد، و فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا قال یا بنیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس رویا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا.
اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے کوئی چال نہ چلنے لگیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہ شیطان ان کو حسد نہ کر دے، آلریڈی تم سیکنڈ وائف سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کچھ انہیں پہلے ہو سکتا انبن رہی ہوں گی، جو باپ کو تو پتہ ہے کہ بچوں کا تھوڑا اس طرح سے انبن ہے، اور انہوں نے کہا مت بتانا، اور شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہی ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں وہ تو یوسف علیہ السلام نے خواب تو نہیں بتایا، اور خواب کی تعبیر ہم سب جانتے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور 11 جو ہے سیاروں سے مراد ان کے ایک بیوی کے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے جو ایک تھے ان کے سگے بھائی۔ یہ سب جب یہ نبی بننے والے تھے، ایک پورا واقعہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ جھکنے والے تھے، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہ اس سے مراد تھی، مطلب ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا مت بتانا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی بھائیوں کو کیا ہوئی؟ حسد اور جلن ہو گئی، اور بہت سیویئر حسد اور جلن ہو گئی، اور انہوں نے ایک چال چل لی یاد رکھی۔ چال کیا چلی کہ والد بہت محبت کرتے ہیں یوسف سے، تو کیوں نہ یوسف کو والد سے دور کر دیا جائے۔ یوسف والد سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود محبت ختم ہو کے ہماری طرف آ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میرے ابا جان، وہ ہم چاہتے یوسف کو گھمانے پھرانے لے جائے، گھر میں رہتا اکیلا رہتا بور ہو جاتا، ہمارے ساتھ کھیلیں گا چل کے۔ ان کے والد نے کہہ دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے تم لے جاؤں گے اور بولیں گے کوئی اس کو شیر بھیڑیے نے کھا گیا اور روتے ہوئے آؤں گے، تو کہا نہیں ہم تو خبی جماعت ہے، 11 بھائی ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اس کو لے جا رہے کریں گے دیکھ بھال۔ وہی ہوا، لے گئے، وہی چال چلے، لے گئے، چپ چپ کا خون لیا، خون میں کپڑے کو بھرایا، یوسف کو لے جا کے پلان کیا کہ قتل کر دیں گے۔ ان میں سے جو 10 تھے، بھائی سگے بھائی تو نہیں ان کے، لیکن ان میں جو 10 تھے جنہوں نے پلان کیا تھا ان کو مارنے کا، اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک تھا، کہا کہ یوسف کو اپنے ہاتھ سے کہیں کو قتل کرنا، اپنا بھائی ہے اچھا نہیں دکھیں گا، سوکھے کنویں میں ڈال دو ویسے ہی مر جائیں گا، مطلب پریکٹیکلی مارنے سے اچھا پھینک دو تو مر جائیں گا، مطلب سمجھ رہے نا، مارنا تو اس کی بھی دل سے ہی تھا، تھوڑا اچھا مارے تو اچھا ہے، مطلب اپن پھینک دیں گے خالی کنویں میں مر جائیں گا خود یوسف۔ تو وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، اپنے ہاتھ سے مارنے سے اچھا ہے نا، خون اپنے ہاتھ پہ لگے گا، تو لے جا کے سوکھے کنویں میں پھینک دیا، ادھر جھوٹے ایک کسی جانور کو مارا، خون میں لت پت کیا۔ جیسی گھر پہنچے والد کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کوئی یوسف کے ساتھ چال چلی ہوئی۔ کہاں یوسف؟ تو کہا میرے والد ہم کھیل میں لگ گئے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بولا یہ بات میرے سامنے ہضم نہیں ہوئی، مطلب میرے کو نہیں چلنے والی، مجھے پتا تھا تم یہی بولنے والے ہو کچھ تو بیٹھ، یہ بات کو میں نہیں مانوں۔ اور وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا، لیکن بڑے غمگین ہوئے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے۔ انہوں نے نہیں یقین کیا کہ ان کا قتل ہوا، لیکن جدائی سے بڑے غمگین ہوئے، اور روایتوں میں آتا بڑے روتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، یوسف کے لیے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسے ایک اور بات پتہ چلی، اپنی اولادوں میں سے والدین کو کچھ سے زیادہ محبت اور کچھ سے کم ہوتی ہے، تو دوسرے سبلنگس اس کو سمجھے۔ یہ واضح تھی کہ یوسف کی محبت جو ان کے والد کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے وہ باقی بھائی جل گئے 10 کے 10، لیکن یہ نیچرل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک سے محبت زیادہ کرنے کو آپ اظہار نہ کریں پہلے تو سب کے سامنے، روک کے رکھے اچھا ہے، لیکن اس سے ان کے تحفوں میں اور انصاف میں اور دینے لینے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل 100% یاد رکھیں کہ بھائی ایک بیٹے زیادہ محبت کے دوسرے سے نہیں کرتے، آپ اظہار مت کیجیے پہلے دونوں کے سامنے، اکیلے میں بات کیجیے۔ اور سیکنڈ، ان میں ناانصافی نہیں کر سکتے آپ کہ اس کو زیادہ کھلاؤں گا سو کم کھلاؤں گا۔ ہاں میں نے یہاں تک دیکھا گاؤں میں لوگ اپنے بچے جن کا کلر فیر ہے ان کو زیادہ کھلاتے بنسبت جن کا کلر کم ہے، یہ تک دیکھا میں نے دادیوں کو، اس کو کھلا، اس کو دودھ پلا، ہو گیا کالا، اس کو ہاں یہ گاؤں میں یہ اس لیول تک لوگ کرتے ہیں، معلوم آپ ڈفرینسیشن۔ یہ نہیں ہو سکتا، محبت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، کہ تو انبیاء ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے یوسف علیہ السلام سے محبت واضح، والد کی محبت، اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں سے سب کو پتا ہے کہ اس سے آپ سب زیادہ محبت کرتے، تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ نیچرل ہے، اس کو تو سمجھنا ہی پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناانصافی کریں۔ تو بہرحال بڑا روئے اور آنکھوں کی بینائی چلے گی ایک وقت۔ بہرحال چلیے، تو یوسف علیہ السلام کو جو قتل کا منصوبہ بنا، سگے بھائیوں نے بنایا، کس بیسس سے بنایا؟ حسد، مت آنے دو اس کو اپنے قریب۔ جب بھی دیکھو کسی نعمت کو شکر ادا کرو اللہ کا اور دعا دو اس کو، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ حسد کو ختم کرو اپنے دل کی، اور اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اس نعمت کے لیے۔ اگر لگتا ہے وہ نعمت بہت عظیم ہے، آپ کو ہونا چاہیے اے اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی ایسا کروں، اور ایسا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی مت سوچا کرو۔ تو 2 نعمتوں کو دیکھ کر آپ
ایسا بول سکتے کہ میں ایسا، باقی اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ دو لوگوں کے دو نعمتوں کو دیکھنے کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی خواہشات مت کیا کرو۔ پہلا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، تو آپ ایسی خواہش رکھ سکتے کہ میں بھی ایسا ہوتا نا تو ایسا کرتا تھا۔ اچھی خواہش ہے، رکھنا چاہیے، ایسی دعا کر سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی دے، میں بھی دن رات خرچ کروں گا، پہلا۔ دوسرا فرمایا کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس علم کو پھیلاتا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر آپ یہ بول سکتے ہیں اللہ میں بھی ایسا بن جاؤں تاکہ میں بھی یہ کام کروں۔ اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی کبھی سوچا مت کرو۔ ہمارے پاس یہ چیزیں تو ہونے چاہیے ہم کو، ہاں مال تو ہونا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے نہیں ہیں، وہ بھی اپنے لیے، اور کسی کے جیسا کہاں علم حاصل کرتے ہنسنے کا تھوڑی اپنے کو، کیونکہ جتنا پڑھیں گے تو اتنا عمل کرنا پڑے گا، ہاں نہیں پڑھیں گے تو چھوٹ بھی، چلو یہ چھوڑ دو، اپنے کو کیسا ہونا ہے، میں اتنا گورا ہو جاتا تو کیسا ہوتا تھا، میرے کو ایسا مال ملتا تو میں بھی ایسی عیش کرتا تھا۔ نوجوانوں کے خیال آتا تھا، عورتوں کے آتا، کوئی بھی انسان کو دیکھ لیا جو ان سے گورا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاتی تو کیسا ہوتا، خواب بھی ویسے دکھتے ان کو برے کہ میں ایسا ہو جا رہا، میں ایسی ہو جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو پورا معاملہ دوسری چیزوں پر ہی ہے، رنگ ہو جاتا، روپ ہو جاتا، خوبصورتی ہو جاتی، مال ملتا تو عیاشی کے معاملے میں کرتا، میں بھی ایسے عیش کرتا، دوستوں کو کھلاتا، فلموں میں جاتا، فلاں کرتا، یہ پہنتا، نہیں، دو لوگ، وہ بھی کون سے، ایک جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں اور دوسرا علم۔ اس کے علاوہ دوسروں کے جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال چلیے چوتھا واقعہ، ابو جہل کا واقعہ سنیں۔ حسد انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، جنت سے دور کر دیتی ہے۔ آئیے واقعہ سنیے، ابو جہل کا واقعہ، کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی کیا تھی، ایمان کیوں نہیں لایا، جبکہ اس کا نام کیا تھا معلوم آپ کو دور جہالت میں؟ ابو الحکم۔ ابو جہل تو یہ بعد میں بولا گیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ابو الحکم، ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے حکمتوں کا باپ۔ یہ وہ شخص تھا ابو جہل جو پورے ڈپلومیٹک ٹائز جتنے بھی عرب کے دوسرے علاقوں میں قریش کے تھے یہ سنبھالتا تھا، دانا تھا، ہوشیار تھا، چتر تھا، چالاک تھا، زبردست تاجر تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ اس کو لوگ بولتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ لیکن سب سے بڑی جس کو کہیں حقیقت سمجھ میں نہیں ہے اس کو اسلام، اس لیے ابو جہل کہلا قیامت تک کے لیے جہالت کا باپ۔ ابو الحکم اس کا نام تھا، ٹھیک، اور عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام تھا، یاد رکھیے، عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام ہے، ابو الحکم اس کا لقب تھا۔ ابو جہل اس کو بعد میں ٹائٹل مل گیا اس کی اسلام نہ لانے کی وجہ سے۔ کیوں نہیں لایا؟ سنیے اس کا واقعہ، رحیق المختوم میں یہ واقعہ کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، جو ہے شیخ صفی الرحمن مالکپوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا، ٹھیک۔ ہوا کیا، سنیے واقعہ، اور ابن ہشام کے اندر بھی یہ روایت آپ کو ملیں گی۔ واقعہ کیا ہے، ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہے تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا، معلوم ہو گیا ایک دوسرے کو کہ، اور انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ پھر جب تینوں اکٹھے ہوئے اور ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، ابھی وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، ایک دن راز فاش ہو گیا، تم بھی سنتے میں بھی سنتا، تو ایک نے ان سے پوچھا، ابو جہل سے پوچھا، بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل رائے دیتا۔ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ اس کا قبیلہ الگ تھا، اللہ کے رسول کا قبیلہ الگ تھا، تو کہا ہمارے قبیلے اور خاندان نے بنو عبد مناف سے ہر معاملے میں کمپٹیشن کیا، مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی غربا اور مساکین کو کھلایا۔ انہوں نے دوا اور جو ہے لوگوں کو سواریاں تحفے میں دی تو ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی، دوا دی اور سواریاں تحفے میں دی۔ انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا، ہم نے بھی لوگوں کو تحفے اور عطیات سے جو ہے نوازا، تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ ہم اور یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے، دونوں خاندان برابر ہو گئے، ہم پلہ ہو گئے، اور ہمارا اور ان کی حیثیت ریس کے 2 متقابل گھوڑوں جیسی ہو گئی۔ مطلب ایک ریس ہو رہی ہے، 2 گھوڑ سوار بھاگ رہے ہیں، ہم دونوں خاندان برابر بھاگنے لگے، ایک جیسے ہو گئے، مطلب دونوں ٹاپ آ گئے، دونوں ریس میں بھاگ رہے ہیں، متقابل برابر ہو گئے، مقابلے میں آگے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، اب ہم کہاں سے نبی لائے؟ دونوں خاندان برابر چل رہے تھے اب تک، وہ خرچ کر رہے، ہم بھی خرچ کر رہے، وہ یہ کر رہے، ہم بھی وہ کر رہے۔ اب بنو عبد مناف کا کہنا ہے کہ ان میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی، اب بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ ہم میں سے تھوڑی کوئی نبی ہوں گا، نبی تو اللہ چنتا ہے نا،
تو ہم میں سے کب ہمارا خاندان اب یہ کر سکتا ہے؟ کب ہم پہ بھی وہی آئیں گے؟ کب ہم پہ کوئی نبی چنا جائے گا؟ یہ تو اس کو معلوم تھا ہونے والا نہیں، چونکہ یہودیوں کو انہوں نے سن رکھا تھا آخری نبی آنے والے وہ ایک ہی ہوں گے اور آخری ہو، تو ہم کب برابر ہوں گے؟ ہم کیسا بول سکیں گے باقی سب میں تو ہمارے خاندان برابر تھے؟ ہم یہ شرف کب پا سکتے ہیں؟ اور اس میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبوت میں تو نہیں ہو سکتا مقابلہ، اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ مطلب مانتا تھا کہ نبی حق ہے، خاندانی تعصب کے بنیاد پر ایمان نہیں لایا، جہنم رسید ہو۔ کس وجہ سے بتاؤ میرے کو؟ صرف حسد۔ یہ حسد میں نے کہا نا خاندان برباد کر دیتی، حق سے دور کر دیتی۔ فلاں خاندان کا ایک نوجوان دین کی بات کرتا، نہیں سنیں گے، وہ ہم برابر ہے نا، گاڑیاں سب کی برابر، گھوڑے سب کے برابر، فلاں برابر، ارے ہمارے دادا تو ان کے دادا سے بھاری تھے، پھر ان کی بات سن کے ہم تھوڑی نیچے ہو سکتے۔ حق کا انکار، یہ حسد حق سے انکار کروا دیتی، یہ حسد لوگوں کو قتل تک لے جاتی۔ یہاں ابو جہل کو، ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا۔ کبھی بھی حسد کو سوار مت ہونے دو اپنے اوپر، یہ حق سے روک دیتی ہے، یہ سچ سے روک دیتی ہے۔ کتنے لوگوں کو صرف اسلام سے دور وہ حسد کی بنیاد پر ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اب تک تو اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے نا، لوگ بولیں گے تم تو اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اسی کے خلاف بات کر رہے تھے۔ حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کرنا چاہیے تھی۔ عمر بھی اسلام کے خلاف تھے، یہ عمرو بن ہشام تھا، دونوں کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے دعا کی اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے، کیونکہ دونوں کا مصدر عربی کے حساب سے اصل میں دونوں عین میم رے ہوتا ہے۔ عمر، عمر کا بھی عمر ہوتا ہے اور عمرو کا بھی عمر ہوتا ہے، ادھر کی سمجھا؟ صرف پہچان کے لیے عین میم رے عمر ہے اور عین میم رے عمر ہے، پہچان کے لیے عین میم رے کے بعد واو لگا دیتے تو عمر کو واو سے پہچانا جاتا ہے، عمرو بن ہشام، تو عین میم رے اور واو لکھتے عرب تاکہ پہچانا جائے یہ عمر نہیں عمر ہے اور عین، تو دونوں کا اصل عین میم رے ہی تھا۔ جیسے اللہ کی دعا ہے نا دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ عمر ابن خطاب نے عاجزی اختیار کی، حق کو قبول کر لیا، لیکن عمرو بن ہشام نے، ابو جہل نے حق کا انکار کیا۔ کس بنیاد پہ؟ دیکھیے خالی حسد۔ حسد آپ کو حق سے دور کر دیتی، سچ سے دور کر دیتی ہے نا۔ ایک آدمی ایک عورت ہے وہ حق پر ہے، پھر یہ حسد کی بنیاد پہ آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کے دل میں حسد ہے اس کے بارے میں۔ سمجھیے اس بات، رشتوں میں انصاف نہیں کرتے آپ حسد کے بیسس پر، کیونکہ میری ماں فلاں عورت سے جلتی تو میں بیٹی نے میرا بھی جلنا حق ہے۔ آپ کی ماں جلتی ہے ٹھیک ہے، جلنے دیجیے اس کو، آپ کا حق نہیں اس عورت پہ جلنا۔ دوسری اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت حق پر ہے جس پہ آپ کی والدہ جلتی ہے تو آپ کہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بھی جہنم میں جانے میں سپورٹر بنیں گے نا اپنی ماں کے، مرنے تک ان کو بولیں گے آپ صحیح تھے، وہ غلطی تھی عورت، کیوں کر رہے ہو؟ حق کا ساتھ دو، حق بولو، حق کو سمجھو، حق کو پہچانو اور اس کو مانو۔ خاندانی عصبیت تعصب کی بنیاد پہ چھوڑو مت، یاد رکھیے۔ تو یہاں خاندان اور برادری کی وجہ سے حسد کا نقصان جہنم رسید ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آئیے مدینہ کا واقعہ لیتے ہیں، یہ تو مکے کا واقعہ۔ مدینہ کے اندر ایک شخص نے حق کا اقرار کیا زبان سے، حق کا اقرار کیا زبان سے اور اس حق سے اس کو دور کر دیا۔ مدینہ کا واقعہ ہے، اس نے اقرار کیا زبان سے حق کا۔ ابو جہل نے زبان سے بھی نہیں کیا اور دل سے بھی نہیں کیا، لیکن دل سے نہیں کیا حسد کی وجہ سے، اور بن گیا منافقوں کا سردار۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے ایمان لائے، ان کا نام عبداللہ ہی تھا، عبداللہ بن ابی، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ منافقوں کا سردار ہے، ابن سلول کے نام سے مشہور تھا۔ ایمان کا دعویٰ کیا، دل میں کفر رکھا، حسد کی بنیاد پہ۔ واقعہ کیا ہوا سنیے، واقعہ یہ تھا، اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں مدینہ میں، دونوں کا بڑا جھگڑا ہے، دونوں میں تلواریں نکلی ہوئی ہے، 50 سال سے جنگ چل رہی، پتہ نہیں کیا اونٹنی نے منہ ڈال دیا تھا، کیا ہوا تھا کس کے کھیت میں، بہرحال وجہ جو بھی تھی، 50 سال سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک۔ اب طے ہوا کہ نہیں کسی ایک کو ہم سردار مان لیتے اور وہ کرتے، اور عبداللہ بن ابی جو تھا یہ جو ہے قبیلے خزرج کا تھا، مالدار انسان تھا، مشہور سردار تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے ہی ہم اپنا امیر بنا لیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، رئیس بنا دیتے ہیں، کیا بولیں گے، قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اور تیاری پوری ہو گئی کہ اس کو سردار بنایا جائے گا، یہاں تک کہ ابن ہشام کی ایک روایت کے مطابق ایک تاج کا آرڈر بھی دے دیا گیا جو یہ سر پہ پہننے والا تھا، جو ہوتا ہے بادشاہوں کے، تاج کا آرڈر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہجرت کر کے، آلریڈی انصار میں بہت سارے لوگ ایمان قبول کر چکے تھے، مدینہ کے لوگ، مکہ سے مہاجر ساتھ میں آ گئے، مہاجر انصار کا ایک بڑا گروپ بن گیا،
اور اس کی لیڈرشپ کھٹائی میں پڑ گئی اور لوگ بھول گئے اس کو. اب یہ سٹ پٹ آیا کہ میری لیڈرشپ چلے گی محمد کی وجہ سے نعوذ باللہ, اور اس نے دشمنی لے لی کہ محمد نے میرا پوزیشن اور پوسٹ چھین لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا, پوزیشن اور پوسٹ چھین لیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایمان کا تو اقرار کر لیا منہ سے, لیکن دل میں نفاق اختیار کر لیا. اور منافقوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے ہوں گے, کافروں سے بھی نیچے مقام ہوتا ہے منافقوں کا. کیوں؟ تو منافق بھی کافر ہی ہوتا دل کی کیفیت سے, لیکن وہ سامنے لبادہ اوڑھتا ہے, مطلب اوپر چاکلیٹ اپنے ڈال لیتا ہے اور اندر کڑوی گولی ہوتا ہے وہ. اور کافر تو کافر ہی رہا, وہ تو کھل کر انکار کر رہا ہے. تو یہ دل سے کافر ہوتا ہے, سامنے بولتا ہے. اس نے نفاق کو اختیار کر لیا صرف کس بنیاد پر کہ محمد نے میری پوزیشن چھین لی, میں بننے والا تھا لیڈر. آفس میں بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا میں مینیجر بننے والا اگلے ٹرم کے اندر, کسی اور کو بنا دے گا, آپ اس کے پیچھے لگ گئے. کیا کرنا, اللہ نے اس کو دیا, آپ شکر ادا کہ اللہ کا ماشاء اللہ بہت اچھا, اللہ کچھ اس سے کام لیں گا, چلو میرے لیے لائق نہیں تھی, میں کچھ اور کرتا ہوں. کیوں حسد کرتے ہو؟ نہیں سمجھتے. بہرحال اس نے حسد کو پکڑ لیا تھا. کہ اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, عبداللہ بن ابی نے آ کر آپ کی جو ہے بدتمیزی کی. مطلب یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا, لیکن بدتمیزیاں, اشرار, الزامات, ماں عائشہ پہ الزام لگانے میں بھی یہ سب سے آگے تھا, یاد رکھیں سب میں آگے رہتا تھا. تو بہرحال آ کر بدتمیزی کی, تو آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کمپلین کی. یہ شروعاتی دور تھا, یہ ایسا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اسے تاج شاہی تیار کر چکے تھے, تاج پوشی کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے, اور اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے, اس لیے آپ سے جلتا ہے, حسد رکھتا ہے, اس لیے ایسا کرتا ہے. آپ اس سے نرم رویہ اختیار کیجیے, چھوڑ دیجیے, ٹینشن مت لیجیے, بولنے دیجیے کیا بول, ایزی لے لیجیے. سمجھ گیا؟ تو دیکھیے یہ منافقوں کا سردار بن بیٹھا, یاد رکھیے کس وجہ سے؟ صرف حسد کی وجہ سے. مطلب حسد انسان کو ذو وجہین کر دیتی ہے. ذو وجہین کہتے ہیں دو چہروں والا, اور دو چہرے والا آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. ذو وجہین اس شخص کو کہتے ہیں جو جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے. قاتل کے پاس جا کے بول رہا بہت اچھا کیا تم نے اس کو مار دیا, مقتول جس کا قتل اس کے پاس بہت بلا ہوا تمہارا, دونوں کو خوش کر رہا ہے. جو جس کے پاس جائے اس جیسی بات کرے, اس کو بولتے ہیں ذو وجہین, دو چہرے والا آدمی. مطلب سامنے رہیں گا تو بولیں گے ارے آپ پہ تو ظلم ہوا, آپ کی بیٹی پہ وہ فلانے بڑا ظلم کیا, وہاں جائیں گا تمہارا بیٹی نے اچھا کیا, وہ لڑکیاں ان کی ویسی, ان پہ ویسی ظلم کرنا, ان کی دوسری بہنیں ویسی ہے. جہاں جائیں گا ایک جیسی بات کریں گے, سب کو خوش کرنے والی بات. ذو وجہین بولتے, دو چہرے والا آدمی اللہ کو پسند نہیں. یہ دو چہرے والا بن بیٹھا, صرف حق کا انکار کیا, کس وجہ سے؟ یاد رکھیے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کو اس کی کھٹائی میں چلے گی, وہ جو اس کی صدارت تھی, اور اللہ کے رسول کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھ بیٹھا. یہ تیسرا وقت, دو جماعتیں لڑ پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اس حسد کی بنیاد, اور اس کا بھی ریزن یہ عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی نے کیا کیا دیکھیے, ایک واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ دو صحابہ میں جھگڑا ہو. ایک صحابی جو مہاجر ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں, ان کے گھوڑے وغیرہ سنبھالا کرتے تھے, جن کا نام روایتوں میں آتا ہے جو ہے جہجہ رضی اللہ عنہ. جہجہ یہ غلام تھے حضرت عمر کے, اور ان کے گھوڑے وغیرہ صاف کرتے تھے, اور تھے مہاجر. ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے ایک شخص جس کا نام جو سنان تھا رضی اللہ عنہ, یہ تھے انصاری, ان کو پیچھے سے لات مار دی. کچھ تو بھی ہو گیا, کنویں کے پاس جھگڑا ہو گیا, جو چھوٹا موٹا ڈسپیوٹ, لات مار دی. لات مارتے ہی یہ جو صحابی تھے جو ہے انصار سے تھے, عبداللہ بن ابی نے جھگڑے ایسے لگا دیا, کہا پکارو انصار کو, دو آواز بلاؤ کہ آؤ انصار کے لوگوں میری مدد کے لیے. جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو یہ صحابی بھی ڈر گئے جو مہاجر تھے, انہوں نے کہا اے مہاجر میرے کو بچانے کو آ جاؤ, یہ انصار کیا آؤ تمہارے, اور دونوں میں جھگڑا جیسا ہو گیا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجر اور انصار جو ہے تلواریں نکال بیٹھے, مطلب بہت ٹینس سچویشن ہو گئی دونوں طرف. ایک ڈیفنس میں کہ بھائی اب ہم پہ اٹیک نہ کریں, دوسرے آفنس میں کہ کیسا مہاجر ایسا کیسا کرے, اور وہ شعلہ بھڑکنے لگا, بھائی یہ تو باہر سے آئے ہوئے, ہم نے ان کو سنبھالا, یہ کیا, یہ ایسا کرتے آ کہ ہم کو لات مار رہے, فلاں کر رہے. عبداللہ بن ابی پورا اس میں آگ ڈال رہا ہے, پورا واقعے کو بھڑکا رہا ہے, صرف اس کی حسد جو ہے مجبور کر دی اس کو دو قوموں کو برباد کرنے میں, دو کمیونٹیز. اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا بڑا فساد ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بتایا کہ آپ نے کہا یہ دور جہالت کی پکار لگا کون رہا, یہ انصار آؤ مدد کو, مہاجر آؤ مدد, کس نے لگا؟ پھر آپ گئے معاملے کو نپٹایا. جب معاملہ نپٹایا تو پتہ چلا یہ عبداللہ بن ابی تھا, اس نے کیا. بخاری کی روایت ہے, ایک آدمی نے جس کا تعلق مہاجرین سے تھا, انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی. تو انصار نے مدد کے لیے فریاد کی, اے انصار دوڑو,
تو مہاجر نے فریاد کیا، اے مہاجر دوڑو۔ یہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کیا جہالت والی پکار لگانے لگے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے انصار کو لات مار دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی جہالت کی باتیں چھوڑ دو اور یہ بالکل ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا جو حسد تھی وہ دیکھیے دو کمیونٹیز کو لڑانے میں کارگر ثابت ہو رہی ہے، اور یہی ہوتا ہے جب مجھے حسد ہو جاتی ہے کسی سے اور میں دشمن کے دشمن کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہوں اور پھر میں دونوں کیا کرتا ہوں، کنفرنٹریشن کراتا ہوں۔ اور یہ بات چھوٹے گھر کے اندر میاں بیوی کی جھگڑوں کے اندر دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے شروع ہوتے ہوئے ایک ملک کے بربادی تک یہ واقعات آپ کو ملیں گے۔ گھر کے اندر ہوتا ہے نا، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے بارے میں ماں کو بہکا دے حسد کی بنیاد پہ، یا اس کا اچھا ہے تو مجھے فلاں کرو، بھابھی کے خلاف سمجھے جیٹھانی نے دیورانی نے سمجھو اپنی ساتھ والی کے خلاف کر دی، ننند نے بھاوج کے خلاف فلاں کر دی، ماں نے جو ساس نے بہو، یہ سب چھوٹے شروع ہوتا ہے، گھر برباد ہونے سے لے کے ملک تک برباد ہوتے ہیں۔ اس میں دو کمیونٹیز کو اس نے لڑا دیا، یاد رکھ ٹھیک۔ بہرحال واقعہ یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہاں بھی معاملہ نہیں چھوڑا اور اس کے بعد بھی وہ تیل ڈالتا رہا، اور اس نے اسی سفر کے اندر ایک بات کیا کہی تھی معلوم آپ کو، واقعہ بڑا مشہور ہے، کہ کہا کہ ابھی تو چلو جو ہو گیا، انصار سے کہا ابھی چلو جو ہو گیا، لیکن ہم میں سے جو عزت والا ہے ونعوذ باللہ وہ ذلت والوں کو، ذلیل لوگوں کو باہر کرے گا، مطلب جس سے مراد نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین باہر کریں، جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید کی، اس کے بارے میں اس کی پول کھولی پوری۔ ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ، یاد رکھیے وہ ایمان والے تھے، انہوں نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا، کہا اللہ کے رسول میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، آپ بولیے خالی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں عبداللہ، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، تمہارا باپ ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ نے منع کیا۔ لیکن جب مدینے پہنچے تو ان کے بیٹے عبداللہ نے جو تلوار نکالی اور باپ کے گلے پہ رکھ دی، کہا اب تو پہلے بول کہ تو ذلیل ہے تو میں مدینے میں آنے دوں گا، تو نہیں جانے دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا۔ تو اس کو کہنا پڑا عبداللہ کو ہاں میں ذلیل ہوں، پھر انہوں نے آنے دیا، لیکن اس نے اپنی چال بازیاں چھوڑی نہیں تھی، صرف حسد کی بنیاد پر جہنم رسید ہوا اور منافقوں کا سردار بنا۔ اللہ کے رسول جب انتقال ہوا اس کا تو ان کے بیٹے آئے کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دے اس کی، اور اس کے لیے آپ کا لباس جو ہے اتار کر جو ہے کپڑا آپ دے دے تاکہ شاید کچھ فائدہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کا دل رکھنے دونوں کام کر دی۔ عمر ابن خطاب نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا، اللہ کے رسول نماز مت پڑھانا اس کی، بعد میں قرآن آیت ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے زیبا نہیں کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، یاد رکھیں۔ اس سے منافق واضح ہو گئے تھے، یاد رکھیں، اس سے منافق واضح۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں روایتوں پہ منافق بھی تو تھے مدینہ میں، ان کی روایتیں ان سے روایتیں لینی گئی، چونکہ جب جو مرا اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا منافق، مطلب اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، لوگ سمجھ گئے منافق، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو بہرحال، اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک صحابی کو بتا دیے تھے پورے نام کہ کون کون منافق ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے تھے وہ صحابی کس کے جنازے کی نماز میں جاتے ہیں کس کے نہیں جاتے، اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے، تو ان سے کوئی روایت منافقوں سے لی نہیں گئی کبھی، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ حدیث میں شک ڈالنے کے لیے بولتے منافق بھی تو تھے، منافقوں کی روایت نہیں، واضح سب کو پتا تھا کون منافق ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسد کیا کیا گل کھلاتی ہے، یاد رکھیے، اس کی چند مثالیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بہت یاد رکھیے، حسد بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حسد کی بنیاد پر جو نقصان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نقصان ہی یاد رکھیے جو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے عام مثالیں دی، جو آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں حسد کے نقصانات چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء میں آپس میں حسد ایک دوسرے سے، یہ سب سے بڑا گل کھلاتی ہے قومی اعتبار سے، ہمارے علماء سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے، علماء کی ایک دوسرے سے حسد، اس درجے تک حسد یہ کہ مکتب فکر کے دو عالم ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دو مسلک لڑ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دو جماعتوں میں جھگڑا ہے، ایک ہی مسلک اور ایک ہی جماعت کے دو علماء یا علماء کی جماعت، ایک جماعت دوسری جماعت کو کھدیڑنا چاہتی ہے، دلیل کی بنیاد پہ بات نہیں، حسد کی بنیاد پہ دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کسی کی غلطی ہے، آپ دلیل پیش کریں معاملہ ختم، آپ اس کی غلطی ثابت کرنے کے لیے پورا اس پہ گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیل کے وہ کرتے ہیں، پورے षड्यंत्र رچے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تختے پلٹے جا رہے ہیں، نارتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین کی تمیز کے ساتھ، ایک ہی جماعت کے صف، ایک ہی مسلک کے صف، لیکن حالت دیکھیے علماء کی حسد بہت نقصان کرتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں امت کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد علماء کی حسد سے ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عوام حسد نہیں کرتی، عوام کی حسد بھی ہے، عوام کی حسد اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ایک عالم کی حسد نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ جو جتنے بڑے منصب کا حامل ہوگا اس کی حسد اور اس کی غلطیاں اتنا بڑا نقصان کرتی ہے اس کمیونٹی کو، یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہر عالم اپنی فوقیت جتانے کے لیے دوسرے کو جو ہے حملہ کر رہا ہے، دلائل کے حملے، فضیلتوں کے حملے، مطلب ہم فلاں ہیں، ہم یہ، حسد کی بنیاد، بیس کچھ بھی نہیں، وہ کیسے وہاں تک چلے گئے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے،
انہیں ممبر پہ تھا، چلر تھا، میرے پاس میری فلاں جماعت میں تو میں نے اس کو چیٹنگ کرایا تھا، فلاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آج آ کے فلاں مسجد کا امام بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ابھی چھوٹی مسجد کا امام ہوں، یہ بڑے کے بن گیا، حسد اس کے خلاف کاروائی، مجلسوں میں بیٹھ گئے، وہ تمہارا مسجد کا امام چلر تھا، وہ اسکول کے ڈیز میں راتوں میں دھوتے تھے ہم اس کو، یہ کرتے تھے، اس کو تو ایک روایت لکھنا نہیں آتی تھی، عربی میں فیل جاتا تھا وہ، پتہ نہیں تم لوگوں نے کیسا چن لیا، حسد، کوئی ریزن نہیں اس کے پیچھے، ایک ہی جماعت ایک ہی مسئلہ کہنا، کیوں؟ حسد۔ تو عالموں کی حسد نے جو نقصان پہنچایا کمیونٹی کو یاد رکھیے بہت کثرت سے، اور آج بھی یاد رکھیے اپنی حسد اپنے فائدے اور مفاد کے لیے بہت سارے لوگ علماء تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کے وارث نہیں ہیں، یہ تو علماء انبیاء کے وارث ہے، اور تبھی وارث ہو سکتے جو حقیقت میں انبیاء کا علم دے، یہاں تو حسد بھری ہوئی دلوں کے، حسد کے بنیاد پہ خطبے دی جا رہے ایک دوسرے کے خلاف، اور کس لیول تک یاد رکھیے حسد پہنچ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، تو یہ علماء کا حسد بہت نقصان کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی بردرز کا بھی تو حسد ہوتا، دائیوں کا بھی تو حسد ہوتا، جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا جتنا عالم جب ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو آئیے میں واقعہ سناتا ہوں، اگر کسی عالم کو دوسرے عالم سے اس لیے حسد ہے کہ وہ علم میں آگے ہیں تو یہ تو بھائی حسد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ علم میں کوئی کتنا بھی آگے ہو، کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے، علم میں کوئی کتنا بھی آگے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا علم میں۔ آئیے واقعہ سن لیجیے تاکہ سمجھ جائے کہ یہ حسد غلط ہے، کہ علم میں میرے سے آگے وہ کیسا ہے، میں تو یہاں تک پڑھا تھا، انہیں جا کے باہر سے پڑھ کے آ گیا تو یہ آگے ہوگا، حسد۔ ارے حسد نہیں، خوش ہو کہ ہم لوگ یہاں تک آئے، ماشاءاللہ آپ آگے چلے گئے۔ آئیے میں ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں کیسے لوگ خوش ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا، امام شافعی رحمہ اللہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل علم حدیث میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے، کمال کو پہنچ گئے۔ تو ایک زمانہ ہے امام شافعی پھر آئے امام احمد کے پاس، کہا احمد تم نے ایک زمانے مجھ سے علم حاصل کیا تھا لیکن اب تم علم حدیث میں آگے بڑھ چکے ہو، میں تم سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ اور امام شافعی نے اپنے زندگی کے دوسرے دور میں امام احمد سے علم سیکھا، کیونکہ ان کے کون ہیں؟ شاگرد ہیں۔ ایک بچہ آیا جس نے اپنے استاد سے علم سیکھا، بچہ آگے بڑھا، اس نے مختلف علوم حاصل کیے جس سے وہ بہت آگے بڑھ گیا، پھر استاد آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں چونکہ تم علم میں آگے بڑھ چکے۔ یہ نمونہ ہمارے پاس نہیں ملے گا۔ عالم بس جو عالم بڑے تو بڑے ہی چھے، وہ بھائی علم کے معاملے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، علم کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس نالج اتنا بڑا ہے، وسیع بہرحال، لیکن علم میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے حسد جلن نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، واقعہ اس طرح سے، میں نے بات واضح کر دی کہ عوام بھی جلتی حسد کرتی ہے، ان کی حسد وہ نقصان نہیں کرتی جو علماء کا کرتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے واقعہ سنیے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک دن واعظ کیا، نصیحت کی، بیان دیا، جس کے اثرات یہ ہوئے کہ اس واعظ کو لوگوں نے سن کر ان کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار واعظ کیا، تقریر کر، بنی اسرائیل کے لوگ رونے لگے، زارو خطار جو سن رہے تھے، کتنے اچھا واعظ کیا، تو رونے لگے، آنکھیں بہہ پڑی، دل پگھل گئے لوگوں کی۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے روایت کے اندر، دل پگھل گئے اور پیٹ موڑ کر چلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا، پیٹ موڑ کر چلے تو آپ سے ایک آدمی آ کر ملا، اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مطلب موسیٰ علیہ السلام، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، عالم دین ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش میں ان کو ڈال دیا۔ پھر کیسی آزمائش کی اللہ نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ اب جاؤ سفر کرو اور ایک مقام تک چل کے جاؤ، وہاں ایک ہمارا بندہ ملے گا تم کو، ہمارا بندہ جس کو ہم نے علم عطا کیا، ایک جو مل لو اس۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو دیکھا خضر کا علم تو کچھ اور ہی ہے، ہر عالم الگ علم رکھتا ہے، ہر عالم پر ایک عالم ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہوتا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی، جو جن کی اگر یہ سوچ اس ٹائم تھی تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اولو العزم نبیوں میں سے ہوں، شاید علم میں میرے سے کوئی آگے نہیں ہوں گا، لیکن یہ خطا تھی، آپ کی غلطی تھی، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیتے کہ جاؤ سفر کرو، ملو ہمارے ایک بندے سے۔ لمبا سفر کیا، ملاقات ہوئی خضر سے، خضر نے کہہ دیا خاموش بیٹھنا پڑے گا، تم صبر نہیں لا پاؤ گے میرے ساتھ، چلو کہا بیٹھوں گا، لیکن منہ کھول دی، ہر بار منہ کھول دیے، آخر بار تیسری بار تو کہا اب تو اس کی عادت ختم، اب تم تعبیر سن لو کیا کیا تھی، میں آگے لے کے تم کو سفر نہیں کروں گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں. تو علم میں تو بھائی کوئی بھاری نہیں ہو سکتا. علامہ پہ علامہ ہے اور اس پر علامہ ہے اور اس پر علامہ ہے. علم کے معاملے میں کوئی وہ نہیں، بہت وسیع یاد رکھے. تو عالموں کو سب سے پہلے تو علم کے معاملے میں جلنا ہی نہیں چاہیے، حسد کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جس کو دیکھے شکر ادا کرے. بہت سی بار عالموں کا حسد علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے ان کو مجبور کر دیتا ہے نیا علم نہ حاصل کرنے پر، نئے شعبوں میں نہ جانے پر، کہ میں کیا بولوں کہ اس سے سیکھوں گا میں علم جا کے جو میرے سے سیکھ کے آگے گیا. دیکھیے آپ کتنا بڑا نقصان ہے. بہرحال اس واقعے سے خضر علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے، دنیا میں کوئی عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، پکڑ ہو گئی. دوسری چیز، موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے تو آپ بالکل نہیں شرمائے اور کہاں میں جا کے ملوں گا اس سے. ہمارے پاس کوئی کہے کہ وہ فلاں آدمی ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، تو ہوں گا وہ اپنے گھر کا. میں دو جماعتوں اور مسلکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی مسلک اور جماعت کے لوگوں کی حالت. سمجھے آپ بات؟ سمجھ رہے بات؟ اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جیسی سنا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے فوراً چلے گئے، شرم محسوس نہیں کی. تیسری بات اس سے پتہ چلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی تقلید نہیں کی کہ جو بول رہے سنتے گئے. علم میں آگے تھے وہ، لیکن ہر بار سوال کرتے گئے. پتہ چلا علم میں کوئی کتنا بھی آگے ہو اس کی تقلید نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، وہ بڑے علامہ ہیں، ہمارے استاد ہے، یہ وہ ہے، پیچھے چلو ان کے. غلط ہے تو غلط بولو نا. نہیں چلنا ہی پڑتا ان کے پیچھے، وہ بہت بڑے. موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انا نہیں رکھی، کوئی حسد نہیں دل میں. جیسی پتہ چلا مجھ سے بڑا علم والا ہے پہنچ گئے اس کے پاس، لیکن خاموش بیٹھ کے نہیں کیا، سوال کرتے رہے. جب بھی لگا بچے کو مار دیا ظلم ہے، اور دیوار کیوں بنائی آپ نے جبکہ انہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا. سوالات کرتے رہے اور خضر علیہ السلام نے بعد میں ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے اگر کوئی عالم ہو اور وہ حسد کرے تو یاد رکھیے اس سے علم کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اور اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آئیے، علم ہونے کے باوجود بھی حسد جب آ جاتی ہے کیسا نقصان کرتی ہے. اور ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے. واقعہ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام جو تھا ابو عامر تھا. ابو عامر تھا اور یہ عالم دین تھا. یاد رکھیے، اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی دور جہالت میں، عیسائیت قبول کر لی تھی. اور ایک راہب اور درویش تھا. راہب اور درویش تھا، مطلب عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، عمل کرتا تھا، اس لیے درویش کے نام سے مشہور تھا. اس کی جو عبادتیں بڑی مشہور تھی عرب کے اندر. سمجھ رہا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کو جلن ہو گئی، اس کو حسد ہو گئی. یاد رکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تھا. اور اس نے اللہ کے رسول کو اپنا روحانی حریف سمجھا، اسپریچول اینیمی سمجھا. یہ بھی دین کی بات کرے، میں پہلے سے مشہور تھا، درویش تھا، اور اس کا بڑا سکہ تھا. مان لوگ آگے سے مسائل پوچھتے، یہ کرتے وہ کرتے. بڑا دانشور ہوشیار تھا، دیندار تھا، باعمل تھا، یاد راہب تھا، رہبانی اختیار کر. تو اس نے اللہ کے رسول کو حریف سمجھا اور ایمان نہیں لایا. جب جنگ بدر میں شکست مل گئی مشرکین کو تو اس کو بہت تکلیف ہوئی. تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا اللہ کے رسول حق ہے، یہ بات واضح ہو رہی. اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یاد رکھیے، وہ شکست کے بعد. اور اس نے عرب قبائل میں جا کر جنگی احد کے بعد اسلام کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، کھل کر اللہ کے رسول کے خلاف. صرف اس کی حسد نے اس کو ایمان سے دور کر دیا. اس کے بعد یاد رکھیے اس نے جو ہے جنگ احد کے اندر بھی جو ہے مشرکین کو بہکایا، بلکہ یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مشرکین کو جا کر مکہ میں بہکایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھیوں سے لڑو. اس کی حسد نے اس کو دیکھیے ایک قوم کے خلاف دوسری قوم کو آمادہ کیا لڑائی پر. اس کے بعد یاد رکھیے یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے جنگ احد میں گڑھے کیے تھے کچھ، تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے دوڑے تو گر پڑے، اور ایک گڑھے میں اللہ کے رسول گرے تھے جس سے آپ کو کافی نقصان اور کافی زخم آئے تھے. یہ وہی انسان تھا. اس کے بعد یاد رکھیے اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے جنگ احزاب میں بھی اس نے جو ہے چالیں چلی. اس کے بعد جنگ حنین کے اندر بھی شامل تھا. ہر جگہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بات کی، لوگوں کو بھڑکایا، جوش میں لایا، جوش دلایا جا کے کہ لڑو بول کر، مشرکین سے ملو، مکے والوں سے ملو، جا کر لڑو. اور یہ سارے کام کرتا، حتیٰ کہ مدینے کے منافقوں کو بھی سپورٹ کرتا تھا، فل سپورٹ کرتا تھا. اور ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ میں عرب چھوڑ کر کہاں روم چلا جاتا ہوں. عیسائی تھا نا، تو روم چلے جاتا ہوں. روم جانے کا ارادہ کیا تو روم جانے سے پہلے بھی چال چلتا گیا. اور کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی کو بلا کے کہا کہ عبداللہ تم کیا کرو، مسجد نبوی تو ایک ہے، مسجد قباء ایک ہے، یہ دونوں جگہ تو تم چالے نہیں چل سکتے ہو، دونوں کے بیچ میں ایک مسجد بنا دو. اللہ کے رسول کو ریزن کیا دینا؟ وہ مسجد بہت دور پڑتی ہے ہم کو جانا، لہٰذا بناتے. اور مسجد زرار بول کے ایک مسجد بیچ میں بنا دی.
یہ منافق اپنی چال چلنے کے لیے، تاکہ مسجد نبی میں کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، مسجد قباء میں چال چلنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی. یہ کس کے مشورے پہ تھا؟ اسی جو ہے عامر نام کے شخص جو عیسائی تھا، جس کی حسد کی وجہ سے اس نے کروائی اور منافقین نے مسجد بنائی. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول نے بعد میں اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا، چونکہ وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنی تھی، وہ بنی تھی چال بازیاں اسلام کے خلاف چلنے. تو ایک عالم اور ایک عامل کو اس کی حسد نے حق سے دور کر دیا. تو عالموں کو چاہیے وہ حسد نہ کرے، کیونکہ ان کی حسدیں بہت نقصان دیتی ہیں. اور آخری بات جو آج میں رکھوں گا، تنظیموں کا، جماعتوں کا اور ان کے ذمہ داروں کا آپس میں حسد کرنا، یہ بھی بڑا نقصان پہنچاتا ہے. تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، جماعت کو، مسلمانوں میں جو جماعتیں الگ الگ ملکوں میں کام کرتی، جماعت، یا پھر کوئی جس کو ہم کہیں گے دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو مبلغین کام کرتے ہیں، ان کی حسدیں بھی بہت زبردست نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تنظیم دوسرے تنظیم کے خلاف بات کری حسد کی بنیاد پہ، دلائل نہیں حسد. ایک جماعت دوسرے جماعت کی بنیاد پہ بات کری، ایک ہی تنظیم کے دو مبلغ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، بھائی تمہارا تو مسلک بھی ایک ہے، تمہاری جماعت بھی ایک ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، تو بھی کر رہے ہیں. یہاں کیا کام کر رہی ہے، کیا چیز ایکٹیو ہے؟ حسد ایکٹیو ہے. جماعت دوسری جماعت کے خلاف کام کری، سمجھ میں آتا ہے، یہاں بھی حسد ہے. ایک ہی جماعت کے دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہاں حسد ہے. یہ بڑی حسد ہے جو ہر جگہ آ چکی ہے. عہدے کی حسد، وہ آگے کیسا، میں آگے، میرے باپ نے پہلے یہ چیز کو اختیار کیا تھا، ہم لوگ حق کو لے کر آتے، ہم لوگوں نے جماعت کا کام شروع کیا، پہلا اجتماع ہم نے منعقد کیا، تم کون ہوتے ہو فلاں، تم تو آج آئے ہو فلاں فلاں، ہم نے فلاں کیا. حسد ہے. چلو ہم پرانے ٹھیک ہے، یہ لوگ آگے بڑھ کے نوجوان بڑھ کے کام کرے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، جاؤ آگے کرو. ہم نے ایک کام کیا، تم سے اللہ نے ایک کام لے لیا. سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہم نے بنایا تو اللہ نے تم کو توفیق دی، تمہیں دوسرا تیسرا سیڑھی کو کھڑا کر کے پورا چھت بنا دیا، ماشاء اللہ. چلو نہیں، حسد. ایک جماعت کے دوسرے لوگ دوسرے جماعت کے خلاف نہیں، وہ تو حسد ہے، وہ بھی غلط ہے. یہاں ایک ہی جماعت ایک ہی مسلک کے لوگ دوسرے کے خلاف حسد کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. سمجھ رہا؟ ایک دائی دوسرے دائی کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک مبلغ دوسرے مبلغ کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے مبلغ کے خلاف کام کر رہا ہے حسد کی بنیاد پہ، ایک مبلغ عالم کے خلاف کام کر رہا ہے. حسد بنیاد ہے، یہاں کوئی بیس نہیں ہے، اس کے پیچھے مضبوط بیس نہیں ہے، صرف حسد. پولیٹیکل رائیولری جس کو بولیں گے نا، صرف یہ آگے کیسا، سیاسی طور سے یہ نظم کیسا چلا رہا ہے، یہ ہم سے آگے کیسا بڑھ گیا. حسد بہت نقصان کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان میں نے کہیں دیے. یہ ایک عالم کو جاہل بنا دیتی ہے، ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیتی ہے. دو بیٹوں کو آپس میں جو قتل کرنے پہ ایک بیٹا دوسرے قتل کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں ایک نبی کے بیٹے ہیں. اسی طرح بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف کھڑے کر دیتی ہے. یاد رکھیے یہ جو ہے دو، جس کو ہم کہیں گے جن اور انسان کے جھگڑے کی بنیاد بنی ہے. یاد رکھیے حسد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. حسد چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی گھاتک ہے. چونکہ آنکھ کی چنگاری تھوڑی ہو یا زیادہ آنکھ ہو، نقصان تو دونوں دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں حسد سے اپنے نفس کو پاک کریں. طریقہ میں بتا چکا. پہلے کسی کی نعمت دیکھو تو سوچ لو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، ختم. سیکنڈ، آپ کو ضرورت ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے. تھرڈ، یہ کہو کہ اللہ، اس کو دعائیں دو خوب، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، اور دل سے نکال دو، نہیں اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے. اگر وہ واقعی میں اچھی نعمت ہے جو آپ کو چاہیے، دعا کیجیے اللہ سے، لیکن حسد مت کیجیے. حسد نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، جیسا آگ لکڑی کو برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حسد سے ہم بچیں. اس کے بڑے نقصانات ہیں، چند نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسد جیسی بیماری سے جو ہماری حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے روحانی بیماریوں سے، دلی بیماریوں سے، جو قلبی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو بات اس درس سے نہ سمجھیے، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. آپ تک مائک لایا جائیں گا، اپنا سوال جو ہے مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسد اور نظر بد میں کیا ڈفرینس رہیں گے، کیسا ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بھائی نے سوال کیا کہ حسد اور نظر بد میں کیا فرق ہے. دیکھیے حسد ایک دل کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہو جاتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کر. نظر بد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب حاسد، مطلب جو حسد کرتا ہے، جب کسی چیز کو دیکھتا ہے اس نلچائی ہوئی نظر سے، تو جو اس سے وہ نظر نکلتی ہے اس کو نظر بد کہتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی نظر بد میرا عنوان نہیں تھا، اس لیے میں وہ ٹاپک کے اندر داخل نہیں ہوا، حسد کے حد تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا.
لیکن حسد ہی وجہ ہوتی ہے نظر بد کی. نظر بد انسان کی تب لگتی ہے جب وہ کسی نعمت کے لیے حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے چھین جائے. پھر جب اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہے، یاد رکھیے، اور جو نظر نکلتی ہے، یاد رکھیے کیسے کیا یہ سب چیزیں واللہ عالم ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نظر سے کیا نکلیں گا، جو نظر لگتی ہے، لیکن وہ لگتی ہے. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سمجھ سے اونچا رکھا ہے. دھیرے دھیرے ہو سکتا ہوں ان چیزوں کو سمجھ پائے یا نہ بھی سمجھ پائیں، لیکن جو چیز قرآن و سنت میں آگے بہرحال اس کو تو ہم مانتے ہیں. تو بہرحال حسد ہی وجہ بنتی ہے نظر بد کی، پھر وہ نکلتی ہے، جا کر لگتی ہے، اور پھر بہرحال سامنے والے کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو حسد اس کا بیس ہے، یاد رکھیے. نظر بد اسی سے نکلتی ہے، لیکن نظر بد ایک الگ عمل ہے، حسد ایک عمل ہے. ہر حسد کرنے والے سے نظر بد نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن نظر بد جب نکلتی ہے وہ حسد کی بنیاد پہ ہی نکلتی ہے. مطلب ہر نظر بد حاسد کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہر حاسد نظر بد نہیں نکالتا ہے، مطلب بد نظر نہیں ہوتا ہے. بس یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. شیخ یہ جو حسد ہے، حسد مطلب مثال کے طور پہ مجھے کسی ایک شخص سے حسد ہے تو اس کو نقصان پہنچائیں گے کیا، اور اگر سے نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو کیسے معلوم کرے کہ کس کی حسد ہے، اور اس کا پریونشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ بھائی کا سوال ہے کہ کسی سے وہ حسد کر رہے ہیں، کوئی ان سے حسد کر رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا، پریونشن کیا لیں گے؟ تو دیکھیے حسد کس کو کب ہو جاتی ہے اس کے لیے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پتہ چلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا. پریونشن کیا کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پریونشن یہ کہ ہر نعمت پہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ذکر کریں مطلب. دوسرا سورہ فلق پڑھ کر دم کرے جب بھی کوئی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، اچھے کپڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی، آپ کا سورہ فلق پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حاسدوں کے شر سے ہمیں جو ہے پناہ دے. دوسرا کام کرے تو پہلا اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا، اور تیسرا کوشش کرنا ہے نعمتوں کو خاموخواہ ہر جگہ اظہار نہ کرے. جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو، مطلب کوئی دلندر سے دلندر کام کر لو اور اسٹیٹس بول کے ڈال دو اس کو، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، میں یہاں کھا رہا، وہاں جا رہا، یہاں تیر رہا، یہاں فلاں کر رہا. اب یہ نعمتیں ہیں نا، اب ہزاروں لوگ حاسد ہو جا رہے ہیں آپ سے جن کو وہ نعمتیں میسر نہیں. اب ایک آدمی کو سوچو آپ پینے کو پانی اویلیبل نہیں کسی علاقے میں، وہ آپ کا پوسٹ دیکھ رہا، آپ انڈر واٹر جو سوئمنگ کر کے فوٹو کے سنیپس لے رہے، اس کو حسد ہوں گی نہیں ہوں گی آپ سے کہ دیکھو مرتے مرے یہ ہم لوگ، دیکھو پانی نہیں مل رہا، ہم پریشان ہیں، اور یہ تیر تیر کے پریشان ہیں. اب حسد ہو گئی. کیوں آپ نے ڈالا؟ وہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھے. اپنے جسم پر اظہار کرنے میں حرج نہیں، بٹ آپ ڈسکلوز، جیسا ایک ہوتا ہے اعلان کر کے بتانا اور ایک ہوتا ہے آپ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بار تو ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اس کالج کے اندر، تو ہر چیز کو دکھاوا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کچھ بھی بات نہیں کی دکھاوے کی. میں نے بولا ماشاء اللہ آج کا بڑا اچھی میٹنگ تھی ان سے، آج کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک دم بیٹھے، ارے اب بھی ٹینک فل کرایا، بولے چابی بھول کے آیا گاڑی کی، بولے ٹینک پہ. اظہار، یہاں ٹینک فل کرانا گاڑی کا، اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی اظہار والی چیز ہے؟ میں گاڑی کا ٹینک فل کراتا ہوں، 60 لیٹر آتا ہے میری گاڑی میں. دس از سم تھنگ کوئی ریلیونٹ نہیں ایشو. یہ کوئی آپ سے پوچھ رہا آپ گاڑی میں آئے تو ٹینک میں کتنا پیٹرول تھا؟ نہیں پوچھتا کوئی بھی، بٹ اظہار کر رہے آپ اننیسری. ایک ہوتا ہے نعمت آپ کے پاس ہو گئی، اب آپ اظہار کیوں کر رہے تھے اس کو؟ آپ سمجھ رہے؟ اب اظہار جب آپ کرتے تو آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ حاسد ہیں اور کتنے لوگ نظر بد لگا رہے. سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، نیا زیور لے لیے انہوں نے، نیا زیور لیے کہ کوئی بھی مجلس میں جاؤں گرمی بہت زیادہ ہوتی. باجی نیا دکھ رہا ہے، تمہارے بھائی جان کیسے تم کو تو معلوم، ایسے ہی جا رہے تھے راستے سے، 2 تولے کا ایسے ہی لے لو. نہیں بول رہی تھی، میں اتنا بولی نہیں، سن رہے نہیں لینا ہی پڑے گا، بول رہے میرے. اب میں کیسے نہیں بولوں، لے لی. اب یہ انکالڈ تھا، آپ کے پاس ہے، آپ نے پہنا ہوا بھی ہے، لیکن جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے کوئی اس نعمت کا، آپ کیوں کر رہے؟ اللہ سے شکر ادا کیجئے. نعمت کا اظہار یہ کہ آپ نے پہنا اس کو، بٹ آپ جو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو پروپوگیٹ کرتے ہیں، جو اسٹیٹس میں ڈال رہے ہیں، جو فوٹوਆਂ کھینچ کھینچ کے آپ کر رہے ہیں، آپ اس کا جس کو کہیں گے نظر لگنے کے لیے آپ خود پنچ بیگ بن رہے ہیں کہ مجھے نظر لگاؤ. سوشل میڈیا پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، نہیں ڈالنا چاہیے. تو کھانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے کھانے کا اسٹیٹس ڈال دے رہے، کہیں آپ کیسے بھائی جو غریب ممالک میں بستے ہیں، اس اسٹیٹس کو دیکھ کے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ ان کو روز کا کھانا میسر نہیں. کہیں آپ کے فرینڈس ہوں گے گروپ کے اندر جو روز کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے شام میں، چونکہ ان کی اتنی انکم نہیں ہے. کیوں حسد کے لیے وجہ دے رہے آپ ہوٹلوں میں فوٹواں فلاں؟ تو نعمتوں کو ڈھک کے رکھو. دکھتی ہے نعمتیں کئی جگہ، لیکن آپ اظہار کیوں کر رہے ہو اس کا؟ دونوں میں ڈفرنس ہے یار. کہ آپ نے کوئی چیز پہنی، ٹھیک ہے وہ پہنی آپ نے، لیکن آپ اس کا اظہار کرے. کسی سے پوچھا نہیں میرے سے آج میں نے کیا پہنی، کہیں کو آپ کسی نے پوچھے نہیں آج میں نے نیا لیا. اب آپ پرابلم کریٹ کریں اپنے لیے، کیونکہ 2 لوگ خوش ہوں گے اس مجلس میں تو 10 لوگ ناراض بھی ہونے والے. تو اللہ کا ذکر کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، حاسدوں کے شر سے اپنے آپ کو، چونکہ اس میں دعائیں ہیں وہ کریں. اور تیسرا اپنی نعمتوں کو خواہ مخواہ اظہار نہ کریں.
خاص طور سے آج کل جو سوشل میڈیا کی طرح کر رہے ہیں، اس سے آپ ٹارگٹ بن سکتے ہیں. آپ کس کی لگی یہ بات ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے آپ نے خود وہ کی بچہ ہنس رہا فوٹو لی ڈال دیا آپ نے. اب وہ ہنستے بچے کی فوٹو کہاں کہاں گھومیں گے آپ کو نہیں پتا. کتنے لوگ ہوں گے جو تبارک اللہ بولتے ہوں گے تب نظر بد سے انسان بچتا ہے. کتنے لوگ بولتے ہوں گے آپ بتاؤ ارے اللہ کیا دکھ رہا ہے انہیں, ارے تو کالا پیدا تو گورا ہو گیا, اب کچھ نہیں, ارے تبارک اللہ بول لے بابا, اس کے منہ سے نکلیں گے نہیں. اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تو ایسی بات ہی کیوں کرتا. اب کتنے لوگوں نے نظر لگا دیا, اب آپ پریشان بچہ کیوں بیمار ہو جا رہا ہے, سب کھارا برابر ہیرا برابر. آپ کے اسٹیٹس نے پرابلم کر دیا آپ کے بچے کے ساتھ, آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کو. نہیں تو کیا ہماری خوشیوں کرو نا اب اظہار. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, 11 بیٹے ہیں. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہوا. یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے, بھائی آئے ان کو اناج لینے, جب سوکھا پڑ گیا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا میرے بھائی ہے. انہوں نے نہیں پہچانا تو کیا بولا یوسف علیہ السلام نے, اگلی بار آئے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا. واقعہ ہوا نا پورا. تو جب وہ آنے لگے 11 بھائی, تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو, کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا شہر کے اندر, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور اللہ نے جو پھر طے کر لیا اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. مطلب نظر سے بچنا, اور نظر بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے ایک دوست کا مطلب ان کے گھر کا یہ صحیح واقعہ ہے. انہوں نے بتایا ماشاءاللہ وہ بہن بھائی, مطلب ان کو جو اولادیں تھی بہن بھائی ملا کر, مطلب ان کے والد اور والدین اور وغیرہ وہ 40 تھے. کتنے تھے؟ 40 اولادیں تھیں. ایک ماں سے نہیں تھی, ظاہر سی بات ہے. ان کو 4 وائفس تھے اور ان سے ان کو 40 اولادیں تھیں, جس میں سے وہ بتا دیں 23 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں. اور ان کے والد یہی نصیحت کرتے تھے کہ ایک ساتھ نہیں جانا, ایک ساتھ فلاں نہیں کرنا, ایک ساتھ داخل نہیں ہونا. لیکن ایک بار بچوں نے نہیں سنا, اور سچا واقعہ, اور یہ کافی مطلب عمر کے بعد سب بھائی مل کے کہیں تو بھی ایک جگہ پکنک وغیرہ گئے, اور وہ سب کسی نے دیکھ لیا, نظر لگ گئی, تو وہ ایسا واقعہ وہ بتانے لگے کہ اس کے بعد 23 میں سے 17 بھائیوں کا انتقال ایک سال میں ہوا. 17 بچے ان کے ایک سال میں انتقال ہوئے لڑکے. اور والد ہمیشہ بولتے تھے ایک ساتھ گھومنا نہیں, ایک ساتھ جانا نہیں, ایک ساتھ تم کھانے مت جایا کرو, ایک ساتھ کسی مجلس میں نہیں جانا, دعوت ہے تو 4 جا کے آنا بس, دوسری دعوت میں تم 4 جانا ہے, تم ایک اچھا گئے بھی تو ایک مغرب کے بعد جاؤ, ایک عشاء کے بعد جاؤ, تاکہ تم نظر سے بچ جانا. بچے سنتے نہیں تھے. اچھا یہ چھوٹے نہیں تھے, بڑے ہو چکے تھے, شادی وغیرہ بھی ہو چکی تھی کئی بچوں کی ان کے, تب بھی لیکن وہ سناتے کہ ایک بار ایسا ہو کہ ایک مجلس میں ایک دعوت میں جا کے آئے, والد نے نصیحت کی تھی نہیں سنے, 17 بچوں کا بیٹوں کا انتقال ایک سال میں, صرف نظر کے. اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے, اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو نظر لے جاتی تو لے کے نہیں گئی, لیکن نظر اتنی خطرناک چیز. کتنے لوگ آپ کی بچی کو تصویر دیکھ کے ماشاء اللہ بولیں گے, بتائیے نہیں کرتے ہیں لوگ. کھانے کو دیکھ کے لوگ حسد کر لیں گے, جو بھوکے لوگ ہیں کیوں لے رہے ہیں ان کی. اچھا وہ حسد نہیں کر, لیکن نظر بد تو نکل ہی سکتی ہے نا دیکھ کر. کچھ نہیں, ارے اتنا کھا رہے تم لوگ, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں. ارے تم لوگ اتنے خوش ہیں دبئی میں جا کے, ہم لوگ یہاں فلاں ہو رہے, کیوں آپ وہ کر رہے ہیں, کیوں اپنی نعمتوں کو. اگر کوئی دبئی آ جائے تو دیکھیں گے آپ کی لگژریز کار دیکھیں گے, آپ کا فلیٹ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. فوٹو ڈال کی کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کو حسد لگاؤ, نظر لگاؤ, نظر بد لگاؤ, ہم کو پرابلم میں ڈالو ہم کو, کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ اٹھا کے یوں چھوڑ دیتے. اثر بہت خطرناک ہوتا ہے اندر, لوگ وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا پریونشن یہی جو آپ نے کہا, کیا کرے, احتیاط کرے, ہر نعمت پر چھپا کے رکھنے کی کوشش کرے, اللہ کا ذکر کرے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے, اور کسی کو آپ کی نظر نہ لگے بول کے جب بھی کوئی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ یا بارک اللہ, اللہ برکت دے اس میں تیرے, جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا, ایسی دعا دے دے تو انشاءاللہ مسائل ختم ہو جائیں. جی شیخ, سوال ابھی جو سوال تھا اس میں ہی وضاحت ہمیں اور چاہیے تھی. جیسا یہ فیملی کے اندر بھی کچھ گروپس ہوتے ہیں, یا اس میں جیسا سوشل میڈیا پہ سب کے لیے نہیں ڈالتے, فیملی کے اندر بھی اگر شیئر کرتے ہیں کچھ فنکشنس ہے یا ایونٹس ہے, تو یہ بھی اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیے سوال آیا کہ اگر کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے جو فیملی ایونٹس ہے یا کچھ ہے, اور اس کی فوٹوز اگر آپ فیملی وغیرہ میں شیئر کر رہے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے ویسے تو فوٹو یوں ہی تو کھینچنا ہی نہیں چاہیے, موبائل میں ہو, کیمرے میں ہو, یا اور کوئی ذریعے سے, ٹھیک, سوائے اس کے کہ جب شرعی ضرورت ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی. جب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی نعمت وغیرہ ہے جو ظاہر سی بات ہے اس کا اعلان بھی تو ضروری ہے, بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا, فلاں ہے, نعمتوں کا اظہار میں کوئی حرج نہیں, یا انفارمیشن ہے دینا ہے, تو وہاں آپ یہ چیز کو ریسٹرکٹ کریں کہ پھر اس لمٹ کے حد تک, اس سے باہر وہ لیک نہیں ہونا. اب مثال میں دیتا ہوں, فار ایگزامپل ایک گروپ ہے جو فیملی کا گروپ ہے سمجھ لیجیے, اب فیملی میں آپ نے وہ گروپ میں وہ چیز پوسٹ کر دی اور وہ چیز وہاں چلے گی, لیکن ہوتا ہے کہ اب یہ فیملی سے وہ دوسری فیملی میں ٹرانسفر ہو جاتی, کیونکہ کچھ فیملیز کے لنک دوسرے فیملی سے ہے نا. میری فیملی بولے تو میں ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, لیکن میری بیوی کی دوسری فیملی ہو جاتی ہے. اب آپ کو پتا ہے وہاں ویسے لوگ نہیں ہیں جو اس کو وہ کریں گے, تو آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جانا. پھر
تو پھر لمٹ لیس معاملہ ہو جائے گا. آپ سمجھے نا, جیسا کہ ایک آدمی کو آپ بول رہے دیکھو میں بہت پریشانی ہوں فلاں ہوں, کسی کو بولنا نہیں. اب دیکھو انہوں بہت پریشان ہے, کسی کو بولنا نہیں. پھر وہ بات ہوتے 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 پورا ان کے پاس آتی, ارے تم بہت پریشان ہیں, انہوں نے بولے کسی کو بولنا نہیں. یہ تو حال ہے. تو آپ ریسٹرکٹ کر پائیں گے کیا, اس کو بتائیے. تو آپ کو بہت ریسٹرکٹ کرنا پڑے. ریسٹرکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بولنا پڑے گا یہ اپنی فیملی یا گروپ ہے, صرف یہیں کی حد تک یہ چیز ہے. پلس میں یہ کہوں گا وہ تو ایسی چیز کا آپ اعلان کر سکتے ہیں جو چیزیں نون ہیں, جن کو پردے کے ایشو اور مسائل نہیں. یہ تو کبھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ آپ پرسنل فوٹوگرافس یا اپنے گھر کی عورتوں کے فوٹوگرافس پرسنل گروپس میں بھی ڈالیں, اپنے بالکل سب سے کلوز گروپ, کیونکہ یہ میڈیا سیف نہیں ہے. سمجھا, یہ میڈیا سیف نہیں ہے. آپ نے ڈال دیا آپ کے پرسنل گروپ میں جس میں آپ کی بہنیں ہیں, بہنوں کا ہینڈ سیٹ لے لیا بہن بھائی صاحب نے ہاتھ میں, ارے یہ کون ہے وہ کون ہے, سب گھورا گاری کر رہے انہوں, کچھ بول بھی نہیں سکتے آپ, لیگل ہے پورا, کیونکہ لے لی انہوں نے بیوی کا ہینڈ سیٹ. یہ کون ہے وہ کون ہے, انہوں کون دکھ رہے ہیں, بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں, تو ویسے دکھ رہے ہیں, تم نے کوئی بتایا نہیں. یہ سب چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. آپ کیا بول رہے, کلوز گروپ میں گیا, وہ صرف بہنوں کے گروپ میں گیا, لیکن بہن بھائی صاحب دیکھ رہے. بہن بھائی صاحب نے جو ہے پتہ نہیں, بہن نے دوسری بہن کو فارورڈ کر دی, وہاں سے کسی اور نے ہینڈ سیٹ کس کے پاس تھا, بچے نے اٹھائی کہاں ڈال دیا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو, آپ بچوں کو دیکھیے ایک گروپ میں کچھ تو بھی ایڑی تڑی باتیں آنا چالو ہو جاتی ایک دم. آپ بولتے یہ کیا ہو گیا, تو پھر میں سے آتا بچے نے کر دیا, کچھ بھی آنا شروع ہو جاتا. آپ سب پریشان ہوتے, کیا ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, باجی رکو 50 100 200 میسج, یہ وہ ٹھینگے فلاں سب ڈال دے رہا ہوں, تھمس اپ یہ فلاں سب. آپ پریشان بعد میں وہ لکھتے ہو بچے کے ہاتھ میں چلا گیا, تو وہ بچے کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ جاتا ہے. اس میں تو آپ خالی کھینچ کے بھی رکھیں گے تو آپ رسک میں اٹھا کے کوئی بھی گروپ میں ڈال دیا. تو فرسٹ ہے کھینچی مت. وہ چیزیں جو آپ کو حرمت والا مسئلہ ہے, محرم غیر محرم کا, وہاں تو آپ سنیپ لینا ہی غلط ہے. وہ آپ کہاں شیئر ہوں گے, سیکنڈ شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں کوئی ایسی انفارمیٹیو چیز ہے, میں نے گاڑی لی, ماڈل یہ ہے, نمبر یہ تھا, آپ دیکھیے, دعائیں دیں اس کے لیے کہ اللہ پناہ کریں. لمیٹیڈ گروپ میں, یہ کوئی گاڑی کا پھیلاتا بھی نہیں جنرلی, بٹ اس میں آپ اعلان کریں, اس کو بہت ریسٹرکٹ کریں اور اس کو چھپا کر دبا کے رکھیں. ایسے کریں گے تو ورنہ شیطان آپ کو دھیرے دھیرے, اب کیمرہ تو ہے, لے لیے تو کیا ہوا, فلاں کر لیے تو کیا ہوا, اور وہ پھر آپ کو کوئی لمٹ رہنے نہیں دیتا. یاد رکھیے کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, احتیاط کرنا ہے. تو پرسنل سنیپ ہی مت لیجیے سب سے پہلے, کیونکہ جب آپ سنیپ لیتے تو خواہشات پھر رکتی نہیں ہے. پھر آپ بولیں گے نہیں خالی فوٹو لیتا ہوں لیکن سرکولیٹ نہیں کرتا ہوں, تو پھر شیطان بولتا ہے پھر لیتے کا کوئی اتنے اچھے ہینڈ سیٹ سے فوٹو کو سرکولیٹ نہیں کرنا ہے تم کو, اور وہ خواہشات کو بڑھاوا دیتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو لمٹ میں رکھنا یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. تو اس کو پوسٹ نہ کریں, بٹ سجسٹیبل تو یہ کہ بالکل نہ کریں, بٹ کچھ چیزوں کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریٹرن فارم میں انفارمیشن دینا ہے, اولاد ہو گئی, فلاں ہو گیا, کامیابی مل گئی, ترقی مل گئی, تاکہ نیک لوگ دعائیں کریں گے, سمجھ رہے آپ, اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے, اور آپ کی ترقی سے کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ساری چیزیں, بٹ وہ بہت لمیٹیڈ ہو تو ہی اچھا ہے. جب لگے کہ لمٹ سے زیادہ جائیں گا تو پھر بہرحال احتیاط کرنا بہتر ہے. جبکہ ایکسیس کسی کو بھی ہینڈ سیٹ کا, گروپ کو تو نہیں ہے سب کا, لیکن ایکسیس ہینڈ سیٹ کا احتیاط کرنے بہرحال میں کہوں گا تو بہتر. میرا سوال تھا کہ اگر کوئی دوست کو حسد ہو گئی کوئی چیز کی وجہ سے, اور وہ چیز ہمیں کو نقصان دے رہی. دیکھیے سوال آیا کہ بھائی کا کوئی دوست ہے اور اس کو حسد ہو گیا ان سے کسی چیز میں, اور وہ نقصان دے رہا تو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز, اگر آپ کو نون ہے کہ کوئی آدمی کو آپ سے حسد ہو گئی, بچے کا معاملہ ہو سکتا ہے, بڑوں کا ہو سکتا ہے, عورت کا ہو سکتا ہے, مرد کا ہو سکتا ہے, بوڑھے کا ہو سکتا ہے, جوان کا ہو سکتا ہے, نون ہو گیا, تو اب آپ کو حسد کم کرنے کے لیے آپ کیا کیجیے, سب سے پہلے وہ چیز جس کے حسد کھا رہا وہ کام سامنے مت کیجیے, XYZ چیزوں کی وجہ سے. سوائے اس کے کیوں مجبوری, جیسا کہ کوئی آپ کی نماز پڑھنے سے حسد کر رہا تھا, اب تو فرض نماز کو تو مرد کو مسجد جانا ہے وہ تو دکھتی, اب تو نہیں رک سکتے آپ. پر اگر ایسی کوئی چیز جو نفل ہے, ایسی کوئی چیز جو اس کو آپ چھپا سکتے ہیں, ایسی کوئی چیز اس کو بتانا ضروری نہیں تو چھپا لیجیے. سیکنڈ, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جو کرنا ضروری ہے تو اس کو شیئر کرنا شروع کر دیجیے, اگر شیئر کر سکتے ہیں تو. جیسا کہ وہ ٹفن آپ لا رہے تو ٹفن پہ جل جا رہا ہے, یا آپ کی سائیکل پہ وہ ہو رہا ہے تو ٹفن میں سے شیئر کیجیے, اس کو چلا کے کھائیں گے. سائیکل تم بھی چلاؤ, بولنا میں بھی چلاتا, ایک راؤنڈ تم لے لو اس کا, کبھی آپ پیچھے بیٹھ گئے, تو اب وہ حسد کم ہو رہی ہے, چونکہ اس کو لگا رہے ہیں آپ تو اس کو سائیکل شیئر کرتے ہیں, آپ چھپا کے نہیں رکھتے ہیں, سمجھ رہے آپ. تو اس چیز سے آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میرے بچوں کے پاس 3 سائیکل ہے, تینوں کو لاک نہیں ہے. پورے محلے میں آپ کو کہیں بھی ملیں گی تینوں سائیکلیں, کہیں بھی. کبھی وہ مسجد سے پھر اٹھا کے ان کو لانا پڑتا آفس میں, کبھی وہ مسجد, جس کو دل چاہے وہ آتا, اٹھاتا, چلاتا, لا کے یہاں چھوڑ دیتا. تینوں باہر کھڑی ہوئی, ابھی بھی باہر کھڑی ہوئی, اور الحمدللہ آج تک چوری نہیں ہوئی, آج تک. مطلب شاید 3 سال کا تھا پہلا بچہ, میں 7 سال سے ایک سائیکل ہے, آج تک ایک بھی سائیکل چوری. ہاں اس کی حالت بری ہو گئی, مینٹیننس اس کو ہر مہینے کرانا پڑتا, یہ ٹوٹ کے آیا تھا, لیکن کوئی بھی لے جا سکتا. تو اس سے نہیں ہوتی, ورنہ اگر میرے بچے سائیکل چلائے دوسرے بچے محلے میں نہیں چلا سکتے, بولتا سب کو دے دو تو وہ حسد ختم,
تم بھی چلاؤ، خیر ہے تو وہ بھی چلاتے ہیں، پھر وہ شیئرنگ بھی چلتی ہے، کبھی یہ اسکول لیکچر لاتے ہیں ان کی تو ان کی لا کے کھڑے کر دیتے تو نئی سائیکل یہاں دیتی، کبھی وہ بھول کے چلے گئے تو کئی سائیکل ایسی پڑی ہوئی اوپر چھت پہ کہ کس نے بھول کے گیا نہیں معلوم، اس نے ہماری لے گیا لا کے دے دیا، اپنی نہیں لے گئے، چھت پہ پڑی، پھر اس کو بنا کے لا کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ تو آپ دیکھیے، سمجھ رہے آپ، میں اپنا پرسنل ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں صرف بات سمجھنے، تو میں نے وہ حسد کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، مطلب بچوں کی آپس میں ہو جاتی چھوٹی چیزوں پہ، کچھ چیز ایسی ہے جو آپ ان کے سامنے کھا رہے ہیں، کوئی چیز لے جا رہے ہیں، اس سے ان کو حسد ہو جا رہی، تو یا تو شیئر کیجیے یا تو مت کھائیے پھر ان کے سامنے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے کہ وہ کس چیز سے جل رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، سیکنڈ اگر وہ شیئر کر سکتے تو شیئر کرنا ہے، نہیں کر سکتے تو پھر اس کو سمجھانا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ ہی کر سکتے دوسرا نہیں کر سکتا، اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ دیکھو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے، اگر میرے پہ بھی پاسبل ہوتا کہ میں آپ کو وہ کروں تو میں ضرور آپ کو وہ کرتا، فلاں کرتا، ایسا کرتا، تو آپ اس کو بتائیے۔ تو دھیرے دھیرے اگر آپ کو نون ہے، اب جو نون نہیں ہے بہرحال میں نے پہلے بتا چکا ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، نون ہے تو اس کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھا کر، بجھا کر، شیئرنگ کر کے، منا کر، حصے دار بنا کر، ساتھ رکھ کر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اچھے انداز سے کی جا سکتی ہیں۔ شیخ ایک سوال اور کرنٹ سچویشن سے، جیسا حسد اور دشمنی کے تعلق سے ہی ہے، جیسا ابھی کوئی الیکشن میں اس میں جیتتا ہے تو اس کا سیلیبریشن کیسا ہونا چاہیے، یا اس نے کس انداز سے جو ہے اپنی جو کامیابی ہے اس کے تعلق سے جو سیلیبریشن کرنا ہے یا بتانا ہے، چونکہ ابھی جیسا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کوئی اگر مسلم کینڈیڈیٹ جیتتا ہے تو ہرا کلر کھیل رہے ہیں، پھر وہ پٹاخے کھیل رہے ہیں، اور پھر وہ اس طرح میں سے نہیں، تو اس کے لیے کیا کچھ اسپیسیفائڈ چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے یا بچنا چاہیے، تو اس سے بھی جو ہے حسد اور دشمنیاں جو ہے بن جا رہی ہے لانگ ٹرم؟ دیکھیے، حسدوں کو ختم کرنا، آپ کے کسی ایکشن سے لوگ حسد میں پڑ جائیں گے، وہ دیکھ کر ایکشن سے رکنا بھی حکمت کا کام ہے، یہ بہت ضروری چیز یاد رکھیں۔ اور اسی حکمت کے تحت چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگوں نے رمضان کانفرنس بند کر دی صرف حسدوں کو روکنے کے لیے، چونکہ حسدیں بہت بڑھ گئی تھی، کام اتنا بڑا نہیں ہو رہا تھا جتنی حسدیں مل رہی تھی، چونکہ لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں نا کچھ کام کو، تو حسدیں بہت پھیلتی یاد رکھیں۔ تو ہم لوگوں نے طے کیا یہ حسدوں کو ختم کرنا ہے سب سے مین ہے، چھوٹے گروپ جی وہی کام کریں گے، چھوٹی گیدرنگ سے بھی اس سے بڑا ہم کر سکتے ہیں، یہ ریکارڈنگ اس سے سستی چیپ پڑتی ہے اور اس سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، معلوم آپ کو، بنسبت وہ جو ہم کرتے تھے، بٹ حسدیں بہت امپورٹنٹ۔ تو بھائی کا سوال تھا حسدوں کو کیسے روکے جب خاص طور سے اللہ کو کامیابی دے۔ دیکھیے، حسدوں کو کیسے روکے جب اللہ آپ کو کامیابی دے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو اپنانا ہے، سمپل اتنا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی میں سب سے بڑی کامیابی تھی، چھٹی تو کہیں ملتے رہی بیچ میں، جنگ بدر کی شکل میں ملی، اور بھی دیگر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے تو حدیبیہ کو کہا ان فتحنا لک فتح مبینہ، کھلی فتح دی، لیکن فتح مکہ ایک بڑی کامیابی تھی، ایسا پورے ہول عربیہ کو ایک سیدھا میسج تھا، ویوز کریٹ ہو گئے تھے کہ سمجھ جاؤ تمہاری سب سے بڑی مچھلی شکار بن گئی کسی کا، چونکہ قریش کہتے تھے سمندر کی وہ سب سے بڑی مچھلی جو کسی مچھلی کو نگل سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ایک وائبریشن کریٹ ہو گیا عربی میں کہ نہیں، اب ایک دوسرا پاور سپر پاور کھڑا ہو چکا ہے اس کے اگینسٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ، جن میں وہ لوگ بھی اکثر ہیں جن کسی کی والدہ کو قتل کیا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہ قتل کیا، ان کے بیٹے عمار بھی اسے موجود ہے، کسی کو گھر سے نکالا گیا، کسی کو اذیتیں دی گئی، صہیب رومی بھی شامل ہے جن کا پورا مال رکھ لیا گیا تھا، وہاں کہا تم تو روم سے آئے تھے نا، ہجرت کرے ویسے ہی جاؤ۔ صحابہ جوش میں ہیں، جلال میں ہیں، ابھی لگتا ہے کہ آج تو بدلہ ملے گا، بہت سارے صحابہ یہ تھا آج اللہ کے رسول اندر جائیں گے اور ویسے ہی چھوٹ دیں گے جیسے دور جہالت میں، جس کو جو کرنا ہے کرو، کچھ لوگ وہ پلاننگ میں جا رہے ہیں، ان کچھ صحابہ تھے ابوبکر صدیق دیگر، ان کو پتہ تھا اللہ کے رسول کی پلاننگ نہیں ہے ختم، یہ کامیابی کیسے منائے وہ ہم کو نمونہ ملتا ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی، آپ کے ساتھیوں کو مارا تھا، آپ کا جینا مشکل کر دیا تھا کہ رات میں آپ کو چھپ کر ہجرت کرنا پڑتا، کوئی اپنا گھر شوق سے تو چھوڑ کے جاتا نہیں، وہ سچویشن میں نکلنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں، ابھی سب سوچ رہے کہ بدلہ لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے وہ امن میں ہے، جو کعبے کے اندر ہے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے دروازوں کے پیچھے امن میں ہے، کسی سے آج بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو پہلا کام، دشمن سے بدلہ نہیں لیا، سمجھ رہا؟ اس کے بعد کہا سب جتنا پہلے ہوا اس کو میں معاف کرتا ہوں، جتنے لوگ مشرکین مکہ باقی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی چند سالوں میں سب کے سب ایمان لا لیے تھے، مکہ میں ایک بھی آدمی مشرک باقی نہیں تھا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سے منایا، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول داخل ہوئے مکہ میں تو آپ کا سر نیچے تھا، ہمارے پاس کامیابی مل جائے تو لوگ کامیابی باولے ہو جاتے ہیں، سر نیچے تھا، سورہ فتح آپ تلاوت کر رہے تھے،
آپ اپنے اونٹ سے اترے، غسل لیا، 8 رکعت نماز پڑھی، یہ ہے کامیابی سیلیبریشن. سمجھ رہے آپ؟ اس سے ہوا کیا؟ بڑے بڑے سرداروں کے جس کو بولیں گے نا اسکرو ڈھیلے ہو گئے. کیا سلوک ہے یہ آدمی کا، کوئی بدلہ نہیں. ہم نے قتل کیا، ہم نے مذاق اڑایا، ہم نے ان کو لوٹا، ہم نے ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے سمیہ کو مار دیا، ہم نے فلاں پہ خوشی منائی، اس کی ہر زخم پہ ہم کو خوشی ہوتی تھی. تو یہ آدمی بولتا ہے صحابہ کو دیکھیے نا، خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی، انہوں نے بیچ میں پکڑے گئے تھے، پکڑ کے پھانسی دے دی پبلک میں لا کر. کسی کا بدلہ اللہ کے رسول نے کرے سب معاف. اب ہماری جیت اگر ہم جیت گئے تو ہم جا کے خاص عام زبان میں بولیں گے تو کاڑیاں کریں گے، اس کو سیٹیاں، ہانکنگ، گاڑیوں کے ہارن بجانا، جا کے چلانا ہار گئے، اور الگ الگ اشاروں کو سرکولیٹ کرنا سوشل میڈیا پہ پرسنلی. ہاں باولوگ ایسا ناچ رہے آپ، یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. کچھ بھی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا خوشی کیسے منانا. اور پھر ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں شاید نہا کے نہیں آئے تھے تو نہا رہے ہیں کچھ لوگ وہاں. پانی بھی لوگ گھر سے لا کے پائپ سے مار رہے ہیں، کوئی ٹینک کے اندر نہا رہا، پبلکلی پانی اڑا رہے. لاجیکل کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہرا کلر، ہر سے کیا ہرا کھیلو، ادا کلر، نیلا کھیلو، مسئلہ وہی کہ اسراف ہے وہ سب چیزیں، چاہے جو بھی ہو، لیکن اس کے بدلے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھی اس کو وہ کرنے کے لیے. بٹ لیکن پھر ہر کامیابی کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. وہ کس قسم کی کامیابی تھی؟ کیا وہ اخروی کامیابی تھی؟ فتح مکہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس سینس میں کہ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی تھی، کیونکہ پورا عربیہ دیکھ رہا تھا اگر مسلم حق پر ہے تو یہ واپس آئیں گے، محمد اگر حق پر ہے واپس آئیں گے. تو یہ تو وہ سکسیس تھی، اور اس کا سیلیبریشن یہ تھا کہ پورے دشمن دوست بن گئے. بٹ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے لیڈروں کی غلطی ہوتی ہے، عوام بھی جاہل ہوتی ہے، وہ اپنے ڈھنگ سے کچھ بھی حرکتیں کرتی. اور سیلیبریشن کس لیول تک کرتے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ایک سیلیبریشن ہم نے دیکھا، نوجوان تھے تو ہم بھی ایسی چیزوں میں جاتے تھے، لیکن تعجب ہوتا تھا تب بھی دیکھ کر بچوں کو ہوا کیا سیلیبریشن کر رہے. ابھی کسی نے بولا کہ ابھی کوئی جیت گیا تو بولے پانی کا ٹینک لا لیے، لوگوں کو نہلا دیے. میں نے کہا اچھا کہ پھر بھی میں نے ایک مرتبہ دیکھا کوئی جیت گیا تھا تو بچے اوپر چڑھ کے پیشاب کرے اور نیچے لوگ ناچ رہے اس کے لٹرلی، اور وہ بول رہے پیشاب اور کر رہے، اس کو بھیج تو بھی جا کے کر، تو بھی جا کے کر. میں بول رہا ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پیشاب میں لوگوں نے نہایا. مسلمان ہاں ایک کامیابی بنا رہے تھے، وہ بھی کہاں بہت بڑا کوئی چیز نہیں، کالج کے اندر الیکشن کا، تو اوپر چڑھ کے فرسٹ فلور پہ نیچے والوں پہ پیشاب کر رہے تھے. میں بول رہا ہوں لٹرلی. تو کسی نے مجھے پانی اچھا ہی ہے نا بھائی، ایک تو حلال چیز تھی، ٹھیک ہے اسراف تھا، لیکن میں نے تو لوگوں کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب میں کیا بولوں، یہ ہمارے مطلب یوتھ کا حال ہے. کوئی بہرحال جس کو بولتے کوئی تو پانی تو ایک اچھی چیز تھی، پھر بھی مطلب بولیں گے کچھ تو بھی نیا کر رہا تو اس سے اچھا یہ کام کر بھائی، تو پانی ڈال لے کر لے اور پیشاب شروع کر دیں گا، ٹھیک. اور کچھ بعید نہیں، کچھ بھی کریں گے، مطلب وہ خوشی کا ان کا عالم اتنا ہے کہ ان کو معلوم نہیں. تو یوتھ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے، خوشی کب منانا چاہیے، کس خوشی کی کیا انٹینسٹی ہوتی ہے، کس لیول پہ اس کو منانا چاہیے، کیا وہ کرنا چاہیے، کیا اخروی کامیابی تھی، یہ کیا حقیقی کامیابی تھی، کیا ہوا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور الیکشنز وغیرہ کا تو میرا مدعا اور ایجنڈا شروع سے یہ رہا ہم ڈیولپمنٹ کے موڈ میں رہے ہمیشہ، کہ ہم کو ایسے کینڈیڈیٹ چاہیے جو ڈیولپمنٹ کرے. ان کا ریلیجن، ان کی پارٹی، ان کا کاسٹ سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. اگر ایک ایسی پارٹی کا نمائندہ ہے تو کسی بھی پارٹی کا ہو جو مسلمانوں کے خلاف ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، بٹ اگر وہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے، ہمارے یوتھ کو جاب دلا سکتا ہے، ہمارے محلوں کو ڈیولپ کر سکتا ہے، ہمارے کو بیسک نیڈ جو ہے پوری کر سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. اور کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا مطلب لیڈر فار ڈیولپمنٹ، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کی پارٹی بھی کچھ بھی چلتی ہے، ہم کو ڈیولپمنٹ چاہیے. آپ نے لا لیا وہ آدمی جو آپ کا چہیتا تھا، ہاں سمجھ لیجیے لا لیا آدمی چہیتا تھا، وہ آپ کو 5 سال میں پانی بھی نہیں دے پایا، وہ 5 سال میں آپ کے ایک یوتھ کو جاب نہیں دے پایا، وہ آپ کے لیے کوئی بیسک نیسیسٹی یا جس کو کہیں گے انفراسٹرکچر کا جو بولیں گے ہاسپٹیلٹی یا ہاسپٹلس ہے، یہ آپ کو بیسک چیز نہیں دے پایا. تو آپ کیا کریں گے ایسے لوگ آدمی کے لیے؟ یہ ایسے لوگ کیا ہوتے معلوم آپ کو، بواسیر بن جاتے، تکلیف کہیں بول بھی نہیں سکتے اور برداشت کرتے رہو. جتا کے لائے نا تم نے، اپنا آدمی تھا نا، برداشت کرو. بول بھی نہیں سکتے کہاں تکلیف ہے، تکلیف سہتے رہو پھر. لیکن ڈیولپمنٹ ہمارا ایشو ہے، ہم لوگوں کو ترقی چاہیے. دیکھیے ملک کو ترقی چاہیے، قوم کو ترقی چاہیے. کوئی لیڈر جیت کے آیا اور آپ کے ایجوکیشن کا اس کو فکر ہی نہیں، وہ خود سب سے بڑا جاہل ہے، کیا کریں گے ڈیولپمنٹ؟ نہیں ہمارے قوم کا ہے نا، ہماری ذات برادری کا لیڈر آ گیا، کیا کریں گے؟ آپ کی ذات برادری لے کے چاٹیں گے اس کو؟ یوتھ آپ کے کما نہیں رہے ہیں، آپ دیکھیے برائیاں کتنی عام ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے ایسے لیڈرز کو لے کے؟ بہت منصوبہ ہونا چاہیے اور ڈیولپمنٹ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے، سمجھ رہے آپ؟ اور ہمارے اوپر کون ہے اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا.
کیونکہ ہمارے دین نے ہم کو سب چیز سکھا دیا. ہم کو یہ سکھا دیا گیا کہ میجورٹی کافروں کے بیچ میں، کافر جو کہ اسلام کے خلاف ہے، ان کے بیچ میں رہو تو مکی زندگی دیکھ لو، طریقہ جینے کا مل جائے گا. جب جاؤ ایسی جگہ جہاں تمہارا کچھ دبدبا ہے، مقام ہے، جیسا مدینے کی زندگی اور آس پاس، تو معاہدے کرو، ٹریٹیز باندھو، وہ طریقہ بھی مل جائے گا. جب ایسے علاقے میں ہو جہاں تم بچ کر پرسیکیوشن سے، کسی کی تکلیف سے، کسی کی جگہ جا رہے ہو اور وہ تم کو امن سے رہنے دے رہا ہے، نجاشی تھا تو وہاں رہنے کا بھی طریقہ سکھایا. وہاں جا کے باولے چالے نہیں کرنا ہے کچھ بھی حرکتیں کہ اب موقع مل گیا تو مطلب آپ گنا ہے تو پورے اکھاڑ کے کھا لو. وہاں بھی سکھایا گیا کہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کی پوزیشن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے امن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنا ہے. تو ہم کو ساری معلوم ہے. ہم کو دارالحرب میں جینے کا طریقہ بتا دیا گیا جہاں ہماری جنگ ہے. ہم کو دارالسلام میں، مدینے کی زندگی آپ دیکھ لو کہ جب ہماری حکومت ہمارے اوپر سلامتی کا ہے. ہم کو دارالامن میں، نجاشی کو دیکھ لو جہاں امن کے ساتھ ہم رہ رہے تھے. ہمارے پاس پوری لائف جینے کا طریقہ ہے. اور ساری اسٹیج میں ڈیولپمنٹ سب سے مین ایشو تھا کہ مسلمان آگے بڑھے، ترقی کرے دین اور دنیا کی، اور آخرت بنائے اپنی. بہرحال مسئلہ ایک قومی سمجھ کا ہے. امید کرتے ہیں کہ نوجوان ڈیولپ ہوں گے. ایک ایسے بیان سے یا اس سے ہم کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ان کو برا بولنا، بٹ آپ سمجھو تھوڑا سا ان ویڈیوز کو جو میں نے دیکھا. اگر آپ ایک 10 دن بعد بھی تھوڑا سینسیبلی سوچیں گے نا، اور ایسا بیٹھ کے دیکھیں گے نا، ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے آپ. ایسی ایسی حرکتیں کر رہے، ہاتھا نچا رہے، چلا رہے بندروں کے جیسا. مطلب ان کو نہیں پتا یوتھ کو کہ ان کو اب یہ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے. تو جو اپنی اطراف کی قوموں کو دیکھا، ان کو لگا شاید یہ اظہار کرنے کا طریقہ ہے. سمجھ رہا؟ اظہار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ایسے ٹائم پہ اگر ریلیجس رہنما پہلے سے ان کو بتائے اور ان کو گائیڈ کرے کہ ہم کو کیسا کرنا ہے، ایسی کامیابیاں جس میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اگر سیلیبریٹ کرے، مے بی ہائی اینڈ ایون بہت ہائی پاسبلٹیز ہے کہ ہم اقوال عالم کو متاثر کر دیں گے. کیا قوم ہے، یہ بھی جیت کے آتے اور یہ پاگل بنتا اور یہ بھی جیت کے کیا کر کے گیا رہے. یہ میدان گندا تھا، پورا صاف کر دیا انہوں نے. اس دن آ کے کھڑے ہوئے تھے جیت کے لیے. فلاں چیز کھائے، ایک دن کا آپ کو گندگی کا نہیں ملے گا. وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے، وقت پہ نمازیں پڑھ رہے تھے. جب جیت گئے تو اللہ کے لیے انہیں شکرانے کی اور یہاں سے خاموشی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ گئے. کیا سیلیبریشن تھا. اپنے دشمن کے ساتھ انہوں نے اچھی بات کی، لوگوں کو انہوں نے گلے لگایا اور یہ کہا کہ اب تک تم یہ کام کر رہے تھے، اب ہم کو کام کرنے دو بھائی تھوڑا سا. یہ کیا لوگ تھے عجیب و غریب. اثر ڈالیں گا نہیں، یہ وائبریشن پیدا کر دیتا ماحول کے اندر. یہ پروگریسو لوگ ہیں یار، ان کی سوچی تو وہ کیسی. یہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا فرق ڈالتی ہے. بٹ یہ کمیونٹی لیول پر ہے. اب اس کے لیے ایک بہت لمبا ایک ہے اصلاح معاشرہ، جو یہ تو خالی ایک نمونہ تھا جو دکھ گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک تربیت کا جو ہے مرحلہ غائب ہے. جب وہ قومی طور سے تربیت ہوں گی تو یہ نتیجے ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. اور ایسے نتیجے اگر آپ کو دیکھنا ہے مسلمانوں کی کامیابی کے، تو آپ یورپین کنٹریز کے دیکھیے کیسے اپنی خوشیوں کو انہوں نے منایا، کیسے مناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ کے اندر صادق خان جو ہے وہ لندن کے میئر ہیں. صادق خان لندن کے میئر ہے. میئر بولے تو وہاں سب سے بڑی پوزیشن ہوتی ہے، سمجھ رہے، اور پولیٹیکلی الیکٹڈ ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس جیسے میئر ہوتا سیم، مطلب وہ نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتا جاب وائز، وہ پولیٹیکل الیکٹڈ ہوتا. لیکن ابھی کبھی انہیں ہوا سنے آپ نے، انگلینڈ کو ہم نے قبضہ کر لیا، میاں بھائی چھا گئے پورے طرف. یہی ہمارے پاس تو ایسے ہوں گے نا، میاں بھائی نے یہ کر دیا. ایک نے بھی نہیں کیا، بلکہ ان کے انٹرویوز دیکھے آپ پروگریس کی بات کریں گے. سر سنگاپور کی پریزیڈنٹ مسلم لیڈی ہے ابھی ریسنٹ، بوسٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو، میں یہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، اور اپنے آپ کو اس سے ایک امپریشن جاتا ہے کہ بہت پروگریسو لوگ ہیں مسلمس. کیا بات کر رہی ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، ان کا کیا سلوک ہے. تو آپ دیکھیے ٹیررزم کے لاکھ الزام کے بعد، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ لندن کی جو ہے میٹرو بامبنگ وغیرہ، یہ سب واقعات کے بعد ابھی ہے، یہ لوگ ریسنٹ ہیں، چل رہے ٹرمز، کچھ کے ایکسپائر ہو رہے ہیں اور کچھ کے ابھی چالو ہے. صادق خان تو ہے ابھی. بہرحال آپ اندازہ لگائیں. تو لندن کا میئر مسلم ہونا مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. لندن کوئی معمولی شہر نہیں ہے دنیا کا. لیکن آپ بوسٹ نہیں دیں گے، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا احتجاج الگ، ان کا وہ الگ. بلکہ ان کی پہچان جو ہے نا وہ ہے کہ یار یہ مسلم، یہ چینج کے لیے دنیا میں، ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ہے اصل چیز. اب یہ فرق ڈالتی ہے ان کا یہ رویہ. صرف بوسٹ نہیں کیا انہوں نے، وہ عمل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر ہم بھی تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ یورپ میں کیسی کامیابی مناتے ہیں. جب وہ جیت کے آئے تو کیا انہوں نے کی، ناچے گائے کیا، پٹاخے پڑے کیا، ہرا رنگ اڑایا کیا؟ نہیں، ایک سینسیبل انہوں نے ورک کیا، پروگریس کی بات کی اور پروگریس کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نمونہ بن گئے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، تو ان کو کم از کم دیکھیں وہ لوگ کیسا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پیغام جاتا کہ ہم کسی کو اپنا دشمن نہیں کھڑے کرتے، ورنہ ہماری ایک جیت دوسروں کے لیے، سمجھے نا، ایک دشمنی نہیں کہ اب 5 سال تک وہ لڑیں گے ہم سے. کیا کہ لیں، اب تو ختم کرنا ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے کہ وہ لوگ ہم سے لڑتے تھے، تو اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ سے ملیں گے آ کر. اب تو ختم کرنا ہے ایشوز. یہ ایک بڑی چیز ہے. تو بہرحال ہم کو اس طرح سے کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہو
اور بہرحال جو سیلیبریشن ہے وہ تو ایک قومی شعور کو بیداری جس کو بولتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام چیزوں کو سمجھیں. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ اگر اکیڈمکس میں یا کوئی چیز میں کوئی ہم سے حسد کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کرتا ہے تو کیا، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، کاریہ کر رہا ہے، تو ہم اس سے ہم سترک رہ سکتے ہیں کیا، اور کیسا اس کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہی انسان ہے؟ سوال آیا کہ اکیڈمکس میں، اسٹڈیز کے اندر، کالج وغیرہ کے اندر ماحول میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے خلاف ہے، کاریاں کر رہا ہے، جس کو عام زبان میں اردو میں بہت کامنلی ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ مطلب جہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے وہاں کچھ تو بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے تو ہم کیا کریں؟ حسد کی بنیاد پہ وہ کرا. دیکھیے سب سے پہلی چیز اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں پھر میرا ایگزامپل، چونکہ وہ سکسیزفل ایگزامپل اور ماڈل تھا میں نے جو اختیار کیا تھا. جب میں کالج میں تھا تو جب میں ایم سی فرسٹ ایئر میں آیا 2001، میری عمر مت اندازہ لگائی اس سے، لیکن بہرحال ایم سی فرسٹ ایئر گریجویشن کے بعد 2001 میں جب میں نے ایم سی میں ایڈمیشن لیا تو ایک طرح سے میں نے آئی آر سی جب شروع کر دیا تھا 2001 میں. جب آئی آر سی شروع کیا تو ایک جذبہ بدل جاتا ہے، دینی شعور انسان کو بہت ساری چیزوں میں نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور کافی سارے چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب میں اس میں آیا تو میں نے کیا کیا، اسٹڈیز کے لیے خاص طور سے میں بہت زیادہ کوئی بہت شارپ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، بٹ لیکن الحمدللہ ٹاپرس میں سے رہا اپنے ایم سی اے کی کیریئر میں. اس سے پہلے تو نہیں رہا لیکن ایم سی اے کے کیریئر میں. تو میں نے کیا کیا تھا کہ جو بچے ہوتے تھے میرے ساتھ کے، جتنے اسٹوڈنٹس تھے، میرے کولیگس تھے، دوست تھے، جو سب سے کمزور تھے پڑھائی میں، ان کو سب کو میں دعوت دیتا تھا کہ میں شام میں سب کو فری پڑھاؤں گا اور جو آنا چاہے آ جائے. اور میں ان کو ٹیچ کرتا تھا ڈیلی. وہ میرے پاس آتے تھے شام میں، اور حالانکہ میں بھی اسٹوڈنٹ تھا لیکن میں ان کو پڑھاتا تھا کیونکہ میرا بیسک بی ایس سی بھی کمپیوٹر سے تھا. بہت سارے لوگ بی اے وغیرہ کر کے بھی ایم سی میں آتے تھے، چونکہ اس میں وہ فیلڈ میں کوئی بھی آ سکتا کسی بھی اسٹریم سے. بی کام آتے تھے تو میں سب کو پڑھاتا تھا. سب سے بدھو انسان بھی جو رہتا تھا اس کو پڑھاتا. بدھو ان دا سینس کہ میں اس کی حقارت نہیں کہہ رہا ہوں، بٹ اللہ نے اس کو تعلیم کے اندر کم ذہن دیا تھا. باقی مہارت اپنی اپنی ہر کسی کی الگ ہوتی ماشاء اللہ. تو بہرحال میں ان کو سکھاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سے کوئی حسد نہیں رکھتا تھا، میرے سارے لوگ فین تھے. میرے نوٹس اپنے پرائیویٹ جیسی کوئی چیز نہیں، ہر چیز سرکولیٹ ہوتی تھی. کیونکہ جب میں سرکولیٹ کرتا تھا وہ میری غلطیاں نکالتے تو میرے نوٹس اور ریفائن ہوتے تھے. کیونکہ سب سے بڑی غلطی ہماری کیا ہوتی ہے، ہم چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں. اکیڈمکس میں کیا ہوتا ہے، تم نے جو نوٹ بنایا کسی کو دینا نہیں، یہ فلاں اکیڈمی کی نوٹس ہے، اس کو گپت رکھنا، چھپا کر رکھنا، اس کو بتانا نہیں تو بچہ ہی آگے بڑھ جائیں گا. مجھے بتائیے آپ کی تقدیر کو چھین سکتا ہے؟ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا مارکس وہ چھین سکتا ہے وہ؟ میں کیوں اس سے روکوں یار؟ جو چیز سب کے لیے. نوٹس بنانے والے نے بولا کہ سیکرٹ تمہارے لیے بنایا خالی، ایک بڑے سر نے آپ کے لیے پورے نوٹس بنا کے دیے، ہو ہی نہیں سکتا سب کے لیے. تو لوگ سب چھپانے کے چکر میں، تو میں نے اس کو کھول دیا. نوٹس بناتا تھا، فلاں کرتا تھا، پڑھاتا تھا، یہ کرتا تھا. تو بہرحال میرا فرسٹ ایئر کا جب رزلٹ آیا، فرسٹ سیم کا رزلٹ آیا، تو جنرلی میں بی ایس سی تک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، بہت زیادہ وہ نہیں تھا. لیکن ایم سی میں نے ٹیکنیک نہیں استعمال کر لیا تھا، پڑھانے والی ٹیکنیک. سب کو پڑھا رہا ہوں، سب کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے ساتھ لوگ رہتے تھے، ساتھ ہم سوتے تھے. میں ہاسٹل میں جا کے رہتا تھا بچوں کے، میں تو یہیں کا رہنے والا تھا، لیکن جو ہاسٹل تھے بچوں کے دو تینوں ہاسٹل میں جا کے کچھ دن یہاں سوتا تھا، کچھ دن وہاں سوتا تھا، کچھ دن وہاں. کھانے بھی میں نے وہاں لگائے تھے. بہت سے لوگ مجھے سمجھتے تھے میں باہر کا بچہ ہوں. اتنے ہاسٹلس میں رہا اورنگ آباد، چونکہ ان کو سکھانے جاتا تھا میں روز شام میں، یا وہ میرے پاس کبھی آتے تھے. پھر ہم نے یہ گھر کا کنسٹرکشن جب شروع کیا، آئی آر سی جب بن رہا تھا تو دوسری جگہ گھر لیا تو وہاں تو کوئی نہیں رہتا تھا اوپر. تو وہ لوگ پورا آ کے مطلب گھر ہی بن گیا تھا ہمارا، وہیں رہتے تھے، وہیں کار ہے، ہاسٹل چھوڑ کے ادھر ہی رہتے تھے آ کر. مطلب ایسا ہم رہے. اب رزلٹ آیا تو ہم اپنے حساب سے ڈھونڈ رہے ہمارا رینک کا آیا ہوں گا ابھی، چونکہ بہت پڑھائی میں ویسے نہیں تھے. اب ڈھونڈ رہے تو اب نام دکھ رہا ہی نہیں نیچے پورے لسٹ کے اندر، مطلب ایسا الٹا جا رہے دیکھتے ہوئے. 60 اسٹوڈنٹس تھے تب، کہاں ہوں گا. دیکھ رہے اور ہر بچہ جو مل رہا، ہاں شانے ہے تم، کیا شانے چالے کر دیا ہم نے یار، سب کو پڑھا رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے فلاں. اب وہ لسٹ دیکھتے جا رہے تو کہیں بھی نام نہیں دکھ رہا تھا، فیل تو نہیں ہوں گے فلاں، پریشان ہو گئے. بعد میں جب دیکھا تو میرا سیکنڈ رینک آیا تھا. فرسٹ سیمسٹر کے اندر میں سیکنڈ تھا، مطلب پورے کلاس کے اندر. تو یہ اسی کی برکت تھی، مطلب جو میں لوگوں کو بانٹ رہا تھا. اس سے پہلے ایسا تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. پھر میں نے وہ کلاسز کو اور بڑھا دیا. میرا 75% تھا اس ٹائم، ٹاپر 78% تھا. تو میں نے اس کو اور بڑھا دیا کلاسز کو. اس کو بلاؤ چونکہ اسے فائدہ ہو رہا تھا، فلاں کو بلاؤ، یہ نوٹس بناؤ، اس کا کوئی چیز ہو رہا ہے تو کمپلیٹ کر کے دے دینا، فلاں میں اس کو ڈائریکشن دینا، کل اس کو جو فلاں ٹیسٹ ہے یا اس کا پریزنٹیشن ہے تو پورا پریزنٹیشن میں اس کی ہیلپ کرنا، یہ بولو، یہ مت بولو، ایسا کرو. اور میری اسپیکنگ اسکلز ہی وہیں بڑی، میں اس والے اسپیچ دیتا بھی نہیں تھا. وہی سب ان کو سکھانے کے چکر میں میں خود بول رہا تھا اور سیکھ رہا تھا ان سے. وہ ساری چیزیں بہرحال ہوتی رہی. اور پریزنٹیشن تھا تو میرا پریزنٹیشن سب سے لاسٹ میں تھا، چونکہ میں اسپیچ دینے سے بہت ڈرتا تھا.
اور وہ فرسٹ ٹائم تھا میں نے اسپیچ دیا تھا پبلک میں, فرسٹ ٹائم. پبلک بولے تو 60 بچے جو میری کلاس کے تھے پورے, اور وہ ٹیچر بہت میں ڈرتے ڈرتے گیا. اب میں لیکن سب کو سکھا رہا تھا, سب کا باس بنا ہوا تھا, اس کو بھی سکھا رہا, اس کو بھی سکھا رہا, اس کا پریزنٹیشن ہی میرا بنایا ہوا اس کا. اب میں جب وہ میرے پریزنٹیشن کے لیے کھڑا ہوا, پریزنٹیشن کا ٹائم ہوتا 15 منٹس, 3 بچے تو پریزنٹیشن دیتے تھے, 5 منٹ ملتے تینوں کو. جب میں نے پریزنٹیشن دینا چالو کیا تو ہمارے پرنسپل اور ہمارا اسٹاف اتنا امیزڈ ہو گیا, 1.25 گھنٹے تک میرے کو سنتے رہے. 1 hour 15 منٹ میں بولتا رہا ان کو. اور نیٹورکنگ تھا وہ میرا سبجیکٹ, اور اس کے نیٹورکنگ, تو وہ بولے کہ ایسی نیٹورکنگ تو ہم نے کبھی, ہمارے پاس جو آتا اس نے بھی ڈیزائن نہیں کیا جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے اور جو بتا رہے تھے. تو ایکچولی کیا ہوا, وہ بولتے بولتے لوگوں کو سکھاتے سکھاتے میں سیکھتا رہا نا, تو میں سمجھ لینا آدمی بہت اپڈیٹ ہو جاتا تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کتنا اپڈیٹ ہوا. تو یہ ہوتا ہے. تو حسدیں پوری ختم ہو گئی, کوئی حسد نہیں کرتا, چونکہ میں سب کو سب دینے والا تھا. سیکنڈ, ہر آدمی دوست بنانا چاہتا تھا مجھے, چونکہ ان کو بینیفٹ ملتا تھا. ہر آدمی دوست بننا چاہتا تھا. مطلب حال یہ تھا کہ نان مسلم بہت ہوتے ہیں, MC وغیرہ میں نان مسلم بہت تھے, وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, پوری لڑکیاں ادھر بھاگ کے آتی تھی. حالت میری یہ تھی کہ گھر پہ فون آ جا رہا امی کو, وہ ارے یہ کس کا فون تھا, فون مت کیا کرو یار گھر پہ, میں آپ کو بتا دوں, چونکہ وہ سب سیکھنا چاہتے تھے. اب ان کے تمیز نہیں ہوتی ہے پردہ وغیرہ, تو ہم کو آپ سے سیکھنا ہے, فلاں کرنا ہے. تو وہ لوگ بھی میرے پاس آنا چالو ہو گئے, فیضی میرا ذرا یہ کام کر دیتے, کہ تم فلاں چیز کرتے, کہ ہم سب یہ کام نہیں کرتے بھائی, یہ ہمارا کام نہیں ہے ادھر کی. ٹھیک. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں. حسدوں کو کم کرنے کا طریقہ یہ, اپنی یونیکنیس آپ مت بنائیے, اپنے آپ کو جنرل کر دیجئے, ایشوز ختم ہو جائیں گے. جب آپ اپنے آپ کو یونیک کریٹ کریں گے, جب پرابلم چالو ہو جاتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں فیض یونیک تھا اپنے کلاس میں, تو نہیں, میں یونیک نہیں تھا, میں سب سے کامن انسان تھا, اور سب کے ساتھ میرا رویہ تھا. اور مطلب یہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے. میں جب گریجویشن میں نے MCA فرسٹ ایئر میں تھا, تو میری کلاس میں صرف میرے پاس موبائل تھا. اللہ کی دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس پہلے سے تھی. فرسٹ تھا میں جس کے پاس میرے پاس موبائل تھا. پھر 98 میں نے موبائل لیا تھا, تو 16 روپیز 80 پیسہ آؤٹ گوئنگ اس کے کال چارجز ہوا کرتے تھے, اور شاید 14 روپیز 80 پیسہ انکمنگ چارجز تھے. BPL کا موبائل آیا تھا سب سے پہلے, تو تب میں نے موبائل لیا تھا. اور وہ ہینڈ سیٹ ایرکسن کا تھا 22,000 کا, اور چھوٹا, اب تو وہ چپل بولتے اس کو, اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, وہ پورا ثابت کارڈ جاتا تھا, سم کارڈ نہیں, سم کارڈ کے ساتھ بڑا کارڈ بھی اندر جاتا تھا اس کو, اتنے بڑے ہینڈ سیٹ. اس کو ریڈیو کے جیسے بٹن تھا آواز بڑھانے اور کم کرنے کے. تو وہ ہینڈ سیٹ مطلب اس ٹائم میں لیا تھا. تو لوگ کال کے لیے آئے, تو میں نے کال کو کبھی منع نہیں کیا. دیکھیے اس سے آپ افیکٹو ہوتے, آپ کا ورک افیکٹو ہوتا ہے. تو لوگ آتے تھے, مجھے کال کرنا ہے گھر پہ, آج ہم لیٹ ہو گئے, فون سے اویلیبل نہیں ہوتے تھے, PCO باہر ہوتے تھے کالج کے, کبھی میں نے نہیں روکا. لیکن آپ سمجھیے, آپ حسدوں کو ختم کرتے ہیں. ایک آدمی جس کے پاس موبائل ہے, اس سے کتنی حسد کریں گے لوگ, لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے موبائل میرا ہے. وہ فیض کے پاس جو موبائل ہے نا میرا بھی ہے, چونکہ اس نے کبھی روکا نہیں, تو وہ سب کا ہو گیا. تو ٹھیک ہے, اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو جب اس زمانے میں پیسہ نہیں تو لوگ موبائل نہیں لیتے تھے. کوئی یہ نہیں بول سکتا پیسہ نہیں تو موبائل لینے نہیں چاہیے, مجھے پیسہ نہیں تھا. لیکن پیسے والے لوگ لے رہے تھے موبائل, لیکن اگر میں ایکسکلوسیو موبائل اپنے لیے رکھتا تو پرابلم تھا میرے لیے. لیکن جب وہ انکلوسیو تھا, ہر کوئی یوز کرتا تھا, کبھی کسی نے مائنڈ نہیں کیا, بلکہ میں نے بھی کبھی کسی کو مائنڈ نہیں کیا, کیونکہ میری سوچ یہ تھی چیزیں استعمال کو لی جاتی, چپل لے کے بغل میں لے کے گھومنے کے لیے نہیں, پہنیں گے گھسیں گی خراب ہوں گی, تو یوز ہوں گا, یوز کرتے تھے لوگ, آرام سے یوز کرتے تھے, ایسا کوئی اس سے مسئلہ ہی نہیں. تو حسدیں ختم ہوتی. دیکھیے اپنی ایکسکلوسیونیس جب ہم کالج پریمائسز میں بناتے ہیں تب پرابلم شروع ہوتے ہیں. انکلوسیو کر دیجیے, میں کچھ خاص نہیں ہوں, آپ بھی میرے جیسے, میں بھی آپ کے جیسا ہوں, آپ بھی آ سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں, یہ میرے آپ کے لیے, فلاں چیز میری آپ کے لیے, میں کوئی چیز میں یونیک نہیں ہوں, میں کسی کام میں یونیک نہیں ہوں, میں آپ جیسا ہوں. تو یہ آپ کے اکیڈمیکل حسدیں پوری ختم کر دیں گی, بلکہ آپ لوگوں کی ضرورت بن بیٹھیں گے. یاد رکھیے, لوگ آپ کو پسند کریں گے, اور ایک مومن کی خصوصیت یہ وہ ہر جگہ نفع بخش ہوتا ہے. اب جب وہ انٹریکٹیو ہی نہیں ہے تو نفع بخش کیسے ہوگا کسی سے, تعلقات ہی نہیں تو آپ نفع کیسے دیں گے کسی انسان کو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ, تو وہ نفع بخش ثابت ہوں گی انشاءاللہ اس کے لیے, اور وہ فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے یہ لوگ آپ سے قریب ہوتے ہیں, اور حسدیں انشاءاللہ اس میں کم ہو جائیں. اس کے بعد بھی کوئی حسد کرے تو پھر آپ اللہ کا ذکر, دعائیں وغیرہ, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. جیسا فیض بھائی آپ نے بتایا کہ حسد یعنی انسان جن چیزوں میں کرے, تو ایک تو مال جو اللہ نے عطا کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دی آپ نے, اور ایک علم کے بارے میں. تو اگر اب کوئی علم کسی سے سیکھتا ہے, یعنی عبادتوں میں زیادہ حسد یعنی کرتا ہے, عبادتوں میں کوشش کرتا ہے, تو یہ چیز کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ وہ آدمی سے جسے علم حاصل کیا, یعنی اچھی چیزیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, یعنی اس میں زیادتی کرتے ہیں. اور صحابہ کا کیا معاملہ تھا یعنی اس بارے میں؟ اور جب یعنی ہم یہ نیک عمل کر رہے تو اس کے اوپر بھی لوگ تانا دیتے, یہ کرتے, تو کس طریقے سے سمجھائے؟ دیکھیے سوال آیا کہ جو دو چیزوں میں کسی کے لیے حسد کی جا سکتی ہے, یا رش کیا جا سکتا ہے, یا اس جیسا ہونے کی خواہش کی جا سکتی ہے. ایک تو مال خرچ کرے, ایک علم اور اس پہ عمل کرے. اور تو اس معاملے میں
وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کسی سے علم سیکھے اور پھر اسی سے کمپیٹ کرے، اس سے آگے جانا چاہے تو کیسا ہے؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے کسی نیکی میں کسی سبقت پانے کی کوشش کرنا، اس معاملے میں رشک کرنا یا اس معاملے میں آگے بھاگنا، اس میں کوئی قباحت اور کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ صحابہ کی مثال سے ہی میں اس بات کو سمجھا سکتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے خیر، سب سے نیک انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ظاہر سی بات. ان سے کمپیٹ کرتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ، ہر معاملے میں. حتیٰ کہ جنگ تبوک کا ہی واقعہ بہرحال، جنگ تبوک کے اندر یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال لاؤ. حالت یہ تھی کہ فصل لگ چکی تھی، مطلب پورا انویسٹمنٹ لگ چکا تھا. اب فصل مارکیٹ میں آئیں گی، سیل آؤٹ ہوں گی تو پیسہ ریلیز ہونے والا تھا. اور ایسے ٹائم پہ اعلان ہوا، کیا کرے کیا کرے، لوگ لانے لگے جو کچھ ان کے پاس تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں بازی مارتا ہوں. کس سے؟ ابوبکر صدیق سے. گھر گھر 50% سب لا لیا، 50% زمین بیچ کر، 50% غلہ بیچ کر، 50% جانور کا، سب اپنی پوری مالیت کا 50%، ہاف پورا اپنا شیئر ختم کر دیا. لے کر آئے، دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خوش ہونے لگے کہ آج آگے رہوں گا. خوش ہونے لگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ان سے پوچھتے تھے تاکہ دوسرے صحابہ کو نصیحت اور سبقت ملتی تھی کہ ابوبکر اتنا کر سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابوبکر کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیونکہ آپ زیادہ جانتے تھے اپنے صحابی کو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں لائے، 100% لا لیے تھے. تو یہ کمپٹیشن بالکل حلال جائز ہے، کرنا چاہیے، چاہے استاد کا شاگرد سے ہو، شاگرد کا استاد سے ہو، نیک لوگوں کا نیک لوگوں سے ہو. حسد کی بنیاد پہ نہیں، رشک کی بنیاد پہ، خواہش کی بنیاد پہ کہ ہم نیکی میں آگے بڑھے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم دنیا پرستی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہے دینداری کے اندر آگے بڑھنا، سمجھ رہا. تو بہرحال وہ فالو کرتے رہے تو نیکی میں بہرحال ایسا کسی کو بھی فالو کر سکتے آپ، تہجد گزاری میں، نوافل میں، صدقات میں، خیرات میں، اور بہرحال اضافہ جو بھی نیکی میں. بٹ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پیچھے کرنے کا چکر ہو، آپ اس سے آگے بھاگنا. اسلامک کمپٹیشن کیا ہے معلوم آپ کو؟ مسلم کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیسا ہوتا؟ وہ اتنا بھاگ رہا تو مجھے اس سے آگے بھاگنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں، یہ بھاگتے ہی رہیں گا. بلکہ کبھی کبھار میں بھاگتا ہے تو اس کو بھی لے کے بھاگوں گا اپنے ساتھ، اور ہم دونوں بھاگیں گے، اور میں اور زیادہ بھاگوں گا. تو یہ ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. استاد کا شاگرد سے، شاگرد کا استاد سے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ ہم اپنی نعمتوں کو چھپانا ہے یعنی خود سے ظاہر نہ کریں. اب مثال کے طور پر کسی کے رشتوں کے معاملے ہیں یعنی کوئی چھپاتے ہیں، یا کوئی جاب ہے، کسی کی پیمنٹ ہے، کوئی چھپاتے نہیں بتاتے، تو یعنی اس معاملے میں لوگ بولتے کہ چھپاتے رہتے ہر چیز، تو کیا کریں، کس طریقے سے؟ بہت ساری نعمتیں اللہ جو دیتا ہے لوگ چھپا دیتے. تنخواہ کتنی ہے، رشتے وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے، فلاں ہیں، تو لوگ بولتے چھپاتے چھپاتے کیا ہیں. دیکھیے اس میں کوئی نہیں، چونکہ جو پوچھتے نا بتاؤ بتاؤ، وہ حاسدین ہوتے زیادہ تر. خوش ہونے والے لوگ الگ ہی ہوتے، اور وہ لوگوں کو آپ خود مچل کے بولتے کہ ہماری یہ خوشی ہے. اور جس سے آپ چھپاتے نا ان سے چھپانا آپ کو ضروری بھی ہوتا ہے، اور جنرلی وہ ان کیٹیگری کے ہوتے ہیں جن کو آپ بتانا خود نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں کو آپ بولیے کہ چھپانا چاہیے، آپ بھی چھپایا کیجیے. اٹس سم تھنگ لائک دس، اتنا ہی پلین ہے. چونکہ آپ نے بول دیا ارے وہ ہمارا رشتہ ہے چل رہا، ہمارے بھائی کا رشتہ وہاں چل رہا، ہماری بہن کا رشتہ چل رہا، یہ ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں نئے نئے کام لے کر، نئے نئے فتوے دے کے آ جاتے ہیں وہاں جا کے. تو یہ نعمتیں ہیں، ساری چیزیں چھپانا اچھا ہے. کوئی بولا کسی کی تنخواہ کیا ہے تو وہ نہ بولے، ضرورت نہیں اس چیز کی بتانے کی اندر کے. کچھ جگہ ضروری ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو تو آپ چھپا نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے، ٹیکس پیئر ہے وغیرہ، تو آپ کے سی اے کو پتہ ہوں گی، ٹیکس کنسلٹنٹ کو پتہ ہوں گی، جو لوگ اس پورے اکاؤنٹس کے سیکشن میں ان کو پتہ ہوں گی. بٹ آپ اس کے علاوہ اعلان مت کیجیے، نہیں تو ضرورتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں جو ہوں گی. بٹ اس کے علاوہ بھی آپ اعلان کرتے پھر میں اتنا آئی ٹی آر فل کرتا ہوں ہر سال، میں فلاں کرتا ہوں، انکالڈ ہے، مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کہیے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو بتانا ضروری نہیں ہے، چھپانا ہی ٹھیک ہے. اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ کھا پی لیتے ہیں، اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، اتنا کافی ہے بہرحال انشاءاللہ. فیض بھائی کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ بھی حدیث بتائی جاتی ہے کہ یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے، تو یہ مطلب یہ چیز پڑھ سکتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے؟ نہیں، کسی نعمت کو دیکھ کر آپ تبارک اللہ بولے، یہ زیادہ بہتر ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لیکن کسی نعمت کو دیکھ کر پڑھنے کے تعلق سے میں نے اس کے تعلق سے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ نعمت کو دیکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے بول کر. تو آپ بارک اللہ تبارک اللہ برکت کی دعا دے، اور اللہ نے جیسا چاہا وہ کیا، اور برکت کی دعا، یہ دعا ہے. اسی پہ اپنی بات ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.